السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں پروفیسر خان سیزن 2 آف پروفیسر شاہ بائی دا نون رائٹر ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر آئی ہوں۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم۔ آواز میری تھوڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، سو اگنور کیجیے گا۔ جب سے میں نے وائس اوور اسٹارٹ کیا نا، میری آواز ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، اور یہ جس آواز میں وائس اوور کرتی ہوں، یہ آواز میری ہے ہی نہیں۔ مطلب نا گلا اس قدر ہر وقت خراب رہتا ہے نا کہ میری جو ایکچوئل آواز ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں، بالکل بھی سمجھ لیں۔ اور نارملی بھی اگر میں ریکارڈنگ کرتی ہوں دن میں 3-4 گھنٹے میں کرتی ہوں ریکارڈنگ، مطلب 5-6 ویڈیوز بناتی ہوں دن میں، ان کا وائس اوور کرتی ہوں۔ اور پھر گھر والوں کے لیے نا میں مطلب اتنا تھک جاتی ہوں نا، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے مسلسل بولنا تو میرے گھر والوں سے مطلب میں بات کرتی ہی نہیں ہوں۔ تھوڑی بہت بات، کھانا لگا دوں، ملک شیک دے دوں، بس یہ کام ہوتا ہے میرا۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں، بہت باتیں ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑتے شاذل کی جانب دیکھتے پوچھا تھا، اس نے مجھے 3 لوگوں کا نام بتایا تھا، 2 لوگوں کے نام ابھی بھی مجھے نہیں پتا۔ ان تینوں کو ٹارگٹ کریں گے، ابھی وہ لوگ جو کرنا ہوں گے ہمیں سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ اپنی بہن کے مجرموں کو میں تڑپا کر ماروں گا۔ وہ ختم ہوئی سگریٹ مسلتا جنونی انداز میں بولا تھا۔ اپنی چھوٹی شہزادی بہن کا سوچتے ساری یادیں اور زخم تازہ ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے شفیق رضوان کے بھتیجے فیاض کی انفارمیشن نکالو، اس کا کام ختم کریں گے، باقیوں کو ابھی تھوڑی دیر مزید جینے دو۔ شاذل کے بولنے پر عسکری نے سر ہلایا تھا۔ حیدر، میں چاہتا ہوں تم اس فیاض کی پل پل کی رپورٹ رکھو، اور کہاں جاتا ہے؟ حیدر اچھا وہ حیدر، ٹھیک ہے۔ کیا کرتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے، کس سے تعلق ہے؟ مجھے ہر چھوٹی سے بڑی انفارمیشن چاہیے، اور دھیان رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے موت میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور عسکری، تم اس کی ساری کالز اور چیٹ سمیت اس کے گھر کے کیمروں کو ہیک کر لو۔ اس کی پل پل کی انفارمیشن مجھے چاہیے، ایک بھی چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ شاذل نے سپاٹ لہجے میں دونوں کو سمجھایا اور بتایا تھا۔ اوکے باس، میں کل سے یہ کام سٹارٹ کرتا ہوں۔ عسکری نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جواب دیا تھا۔ اور تم اپنی جاب کب چھوڑ رہے ہو؟ حیدر سلطان نے اسے پوچھا تھا۔ میں اگلے مہینے یہ جاب چھوڑ دوں گا۔ اور عسکری، ٹیم سے کہو پتہ لگوائیں ارسل نے کس کو نورے کے بارے میں بتایا تھا، اور 2 گارڈز نورے کی حفاظت کے لیے یونیورسٹی سے لے کر اس کے گھر تک سائے کی طرح اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ خیال رکھنا وہ نورے کی نظروں میں نہ آئے، ورنہ کیا پتہ غصے میں انہیں حفاظت کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ بولتا ہوا آخر میں نورے کا سوچتا ہلکا سا مسکرا اٹھا تھا۔ ویسے شاذل، ایک بات ہے، تم اور تمہاری بیوی دونوں ایک جیسے ہی پاگل ہو۔ حیدر سلطان کے بولنے پر عسکری نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی تھی، جبکہ شاذل نے اپنے پاس پڑا کشن اٹھا کر اس کے منہ پر مارا تھا، جس پر وہ ہنس پڑا تھا۔ شٹ اپ، زیادہ بکواس مت کیا کرو۔ شاذل نفی میں سر ہلاتا دونوں پر ایک نظر ڈالتا روم میں چلا گیا تھا۔ آج ان کی ویلکم پارٹی تھی، جو چیئر پرسن کے قتل کے بعد لیٹ ہو گئی تھی۔ اس کا پارٹی پر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اسے عمار سے جو خبر ملی تھی شاہ زیب بھی پارٹی پر موجود ہوگا، تبھی وہ جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ شاہ زیب سے وہ پہلے ہی جانے کی پرمیشن لے چکی تھی، جس پر اب وہ سکون سے تیار ہو رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ اس کی پڑھائی میں مدد کر رہا تھا، مگر 2 دنوں سے اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ اسے پڑھانے بالکل بھی نہیں آ رہا تھا اور یونیورسٹی سے بھی غائب تھا۔ اسے امید تھی شاید آج وہ وہاں موجود ہو۔ وہ تیار ہوتی خود پر پرفیوم چھڑک رہی تھی۔ آج اس کا ارادہ شاذل کے ہوش اڑانے کا تھا۔ تبھی سج کر تیار ہوئی تھی، اچانک کسی کی موجودگی اپنے پیچھے محسوس کر کے اس کی سانس ساکت ہوئی تھی۔ کیا میرے جنون کو برداشت کر پاؤ گی؟ اپنے کان کے بے حد پاس شاذل کی سرگوشی سن کر وہ لرز اٹھی تھی۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکنیں کانوں میں دھک دھک کرتی ڈھول کی مانند بج رہی تھی۔ بلیک میکسی میں جوڑے کی شکل میں باندھے بال، ہلکے سے میک اپ میں وہ بےحد پرکشش لگ رہی تھی۔ کالی گہری آنکھوں میں سرخ ڈورے اس کی آنکھوں کی کشش کو مزید بڑھا رہے تھے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ میری جنونی محبت برداشت کر پائیں گے؟ مقابل کی جانب مڑتے اس نے آبرو سکھاتے پوچھا تھا۔ اس کی کمر میں بے ساختہ ہاتھ ڈال کر شاذل نے اسے اپنے قریب کھینچتے اس کی گردن میں منہ چھپاتے اس کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ اتنا تیار کس کے لیے ہوئی ہو؟ بنا نورے کے سوال کا جواب دیے اس نے نیا سوال بھاری گمگیر آواز میں پوچھا تھا۔ نورے نے بے ساختہ اس کے کھینچنے پر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، دھیرے سے چلتی اس کی دھڑکن کو محسوس کرتی اور شاذل کا لمس اپنے گردن پر محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنی کمر پر دستی ہوئی محسوس کر کے نورے کا سانس سوکھ گیا تھا۔
बैकग्राउंड की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा। शाज़िल ने इसकी गर्दन पर नाक रगड़ते शिद्दत से इसके कंधे पर मौजूद तिल को देखते से चूमा था। नूरे ने बेसाख्ता इसकी शर्ट अपनी मुट्ठियों में दबोच ली थी। आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं हुई। इसका ध्यान हटाने के लिए वो तेज़ होते तनफ़ुस को बमुश्किल बरकरार रखे बोल रही थी। शाज़िल इसकी गर्दन पर अपना लम्स छोड़ता एकदम साकित हुआ था। इसकी उंगलियां नूरे की कमर से सिरकती इसके बालों तक गई थी। झटके से इसके जूड़े में बंधे बाल दबोच कर शाज़िल ने इसकी गर्दन से मुंह उठाते इसकी आंखों में देखा था। तुम किसी के बारे में सोचने की कोशिश भी मत करना नूरे। दूसरा हाथ इसकी कमर से हटाते शाज़िल ने अपनी गन निकाल कर इसकी गर्दन पर रख दी थी। नूरे बेखौफ अंदाज में इसकी आंखों में देखती मुस्कुराई थी। क्यों? जब आप दुनिया जहान की लड़कियों के साथ घूम सकते हैं तो मैं क्यों नहीं घूम सकती? वो सुलगते लहजे में बोली थी। शाज़िल ने इसकी सुर्ख डोरे वाली काली आंखों को घूर कर देखा था जिसमें जुनूनियत और पोजेसिवनेस साफ दिखाई दे रही थी। डोंट, ऐसा सोचना भी मत। सारी दुनिया तहस नहस कर दूंगा अगर अमार से तुम्हें बात करने देता हूँ तो इसे मेरा ज़र्फ समझो, वरना तुम्हारे इर्द गिर्द आज की पार्टी में कोई भी लड़का दिखाई दिया तो इसकी मौत की जिम्मेदार तुम खुद होगी जाने मन। वो इसकी पेशानी को चूमता शिद्दत से बोलता इसे डराने पर मजबूर कर गया था। मेरे सारे बाल ख़राब कर दिया आपने, अब छोड़ दे। शाज़िल की नज़र बेसाख्ता इसके जूड़े पर गई थी जो शायद ढीला था, तभी खुल गया था। नूरे ने मलामती नज़रों से इसे देखा था। इतना तैयार होने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली बालों को पोनी डाल लो। शाज़िल के मशवरे ने इसे मज़ीद तेज दिला दिया था। आप तो चाहते ही यही है, जानबूझकर मेरे बाल ख़राब किए हैं ना? इसके बोलने पर शाज़िल ने भवें बीच से सपाट नज़रों से इसे देखा था। इसके कोई जवाब ना देने पर इससे दूर हटते नूरे ने अपने बालों को खोलकर दोबारा जूड़ा बनाने की कोशिश की थी, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम ठहरी थी। फिर गुस्से से शाज़िल को घूरते इसने बालों को किसी भी तरह ढीले अंदाज में बांध दिया था। शुक्र था आगे का हेयर स्टाइल खराब ठीक था। दोबारा मेरे बालों को हाथ लगाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वो सुर चेहरे के साथ बोली थी। अच्छा चलो, अब हम लेट हो रहे हैं। तुम लड़कियां तैयार होने में घंटों लगा देते हो। इसके जवाब पर नूरे का मुंह खुल गया था, जो ब्लैक थ्री पीस सूट में इंतहाई हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। मगर नूरे का दिल कर रहा था इसके बाल नोच ले, जो अपनी गलती का मलबा इसके सर पर डाल रहा था। मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आप जाएं। वो लब भींच कर मुंह फुला गई थी। शाज़िल ने बगौर इसे देखा था। सीधी तरह चलो कि अपने अंदाज में उठाकर लेकर चलो। इसकी धमकी पर वो हार मानती अपना हैंड बैग लेती इसके साथ चल पड़ी थी। मलाइका, मुझे बात करनी है। आगा जान ने किचन में दाखिल होते से खाना बनाते देख कर कहा था, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। वो बिना आगा जान की तरफ देखे सपाट लहजे में बोली थी। आगा जान ने आंखें सुकेड़ कर मलाइका को देखा था। तुम दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही हो मलाइका, वो सख्त लहजे में बोले थे। मैं ऐसे ही हूँ, अब क्या करेंगे आप? घर से निकाल देंगे मुझे? कोई बात नहीं, शेल्टर होम चली जाऊँगी। वो चूल्हे पर बनते चिकन को भूनते हुए बोली थी। मलाइका, स्टॉप इट, वो मज़ीद बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं करूँगा, वो ऊंची आवाज़ में बोले थे। मलाइका ने सख्ती से लब भींच लिए थे। मेरे भी ज़ब्त की एक इंतहा है खान साहब। वो आँच हल्की करती आगा जान की तरफ मुड़ती दबा दबा सा चीखी थी। क्या चाहती हो तुम? वो लब भींच कर ऊंची आवाज़ में पूछ रहे थे। बाबा, वो खाने का पूछने आई थी। जब इन दोनों को एक दूसरे पर चीखते देखकर दानीन हैरान रह गई थी। इसने अपनी ज़िंदगी में कभी इनको लड़ते नहीं देखा था। कुछ नहीं हुआ दानीन, घबराओ मत, बस तुम्हारे बाबा सठिया गए हैं। मलाइका तेज़ लहजे में बोलती चूल्हा बंद करती तेज़ी से किचन से निकल गई थी। बाबा, आपको मिली से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दानीन अफसोस से बोलती तेज़ी से मलाइका की तरफ बढ़ गई थी। आगा जान अपने बालों में हाथ फेरते खामोशी से वहाँ से निकल गए थे। क्या हुआ? मुंह बनाकर क्यों खड़ी हो? रोहान, जो अपने बाकी साथियों से बात करके अंदर आया था, दानीन को उदास खड़ा देखकर पूछने लगा था। रोहान इसकी नज़रों के हिसार में रखता इसके लिए पानी डालने लगा था। दानीन ने इसकी जानिब देखा था। वो एक कांपती सांस खारिज कर गई थी। कुछ नहीं। वो नज़रें फेरती तेज़ी से ऊपर वाले कमरे में भाग गई थी। रोहान की परेशान नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया था। पार्टी अपने अरूज पर थी। नूरे शदीद बोर हुई एक साइड पर खड़ी थी। अमार अपने कज़न को साथ लाया था, जिसके साथ वो पार्टी इंजॉय कर रहा था। वो खामोश खड़ी थी जब इसकी नज़रें भटक कर कुछ फासले पर खड़ी शाज़िल की तरफ जा रही थी, जो बज़ाहिर इससे लापरवाह खड़ा था, मगर इसकी नज़रों की तपिश बखूबी महसूस कर रहा था। रेड साड़ी में मलबूस डार्क मेकअप किए सोनिया को शाज़िल के करीब जाते देखकर इसकी आंखें में पल में शोले जल उठे थे। दिल कर रहा था सब कुछ तहस नहस कर दे, लेकिन वो खामोश खड़ी रही। वो सिर्फ ये देखना चाहती थी शाज़िल क्या करेगा। सोनिया का हाथ शाज़िल के बाजू पर देखकर वो सख्ती से अपने लब भींच गई थी।
اپنی مٹھیوں کو بھیجتے وہ انتظار کر رہی تھی کہ کب شاذل اسے دور دھکیلے، کب وہ اس کا ہاتھ اٹھائے، مگر یہ سب اس کی خام خیالی ہی تھی۔ شاذل کی مسکراہٹ نے جلدی پر تیل کا کام کیا تھا، آنکھوں میں مرچیاں سے چبھنے لگی تھی۔ تیز سے اپنے کانپتے ہاتھوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ وہاں سے نکلتی واش روم چلی گئی تھی۔ وہاں صرف ایک دو لڑکیاں کو دیکھ کر اس نے گہرا سانس لیتے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ بے ساختہ اپنی تھوڑی کے نشان پر گیا تھا۔ اپنے عکس کو شیشے میں دیکھتی اسے لڑکیوں کے دور جانے کی آوازیں اچھے سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ساکت سے کھڑی تھی۔ میں بھی سوچ رہی تھی اتنے جلنے کی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے۔ سونیا کی آواز سنتے ہی جیسے اس کا ضبط ٹوٹا تھا، پیچھے مڑتی اس نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر کمر کی طرف مروڑا تھا۔ سونیا اس صفات پر بکھلا گئی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں صرف مردوں کا دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تمہیں وارن کیا تھا اس شخص سے دور رہو، اس کے معاملے میں بڑی خود غرض ہوں، تمہاری جان لینے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس کے بازو پر دباؤ ڈالتے نورے اسے اچھے سے باور کروا گئی تھی۔ وہ کمزور بالکل بھی نہیں تھی۔ مجھے چھوڑو، اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو کسی ایسے شخص کی توجہ پانے کے لیے مری جا رہی ہے جو اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں ہے؟ وہ سونیا کی بات پر بھڑک ہی اٹھی تھی۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتی وہ غصے اور جذبات کی شدت سے کانپنے لگی تھی۔ اسٹے ان یور لمٹس، وہ انگلی اٹھا کر بولتی تیز سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہال میں پہنچتے اس نے گہرا سانس لی تھی جب ایک سینئر نے اس سے ڈانس کے لیے پوچھا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے سر ہلا گئی تھی، جس پر اسے فوراً ہی شدید پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ آر یو سنگل؟ نورے کو زبردستی کمر سے تھامتے اس نے پوچھا تھا۔ نورے کو اس سے شدید الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ نو اینڈ لیو می، وہ ڈانس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نورے نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ وائی جسٹ 2 منٹ پلیز، وہ نورے پر گرفت مضبوط کرتا بولا تھا۔ نورے بے بسی لب بیچ گئی تھی اور غصے میں اپنا ہیل والا پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ گئی تھی۔ خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے دائیں جانب دیکھا تھا جہاں شاذل اپنے کولیگ کے ساتھ کھڑا جلتی نگاہوں سے انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ نورے نے اس پر نظر ڈالتے ہی اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ گانا ختم ہوتے ہی وہ شکر ادا کرتی اس شخص سے دور ہٹی ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو کال کی تھی مگر وہ گاڑی میں کچھ خرابی کو ٹھیک کروا رہا تھا، جس کی وجہ سے مزید کچھ ٹائم لگ جانا تھا۔ اچانک لائٹ آف ہوئی تھی۔ اسے کوئی اپنی کلائی جگرتا محسوس ہوا تھا۔ اس نے اس کے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب شاذل کی آواز پر وہ پٹ سے چپ ہو گئی تھی۔ ناٹ آؤٹ، پتہ نہیں کیا ہے نورے شاذل خان، اس کی غصے سے بھاری آواز اس کے منہ پر تالا لگا چکی تھی۔ شرم نام کی چیز لگتا ہے آپ کو چھو کر نہیں گزری، وہ اس کی حرکت پر غصے سے بولی تھی۔ وہ اسے خالی کمرے میں لایا تھا جو نورے کی سوچ سے باہر تھا، اسے کیسے مل گیا تھا؟ شٹ اپ، شاذل کے سرد لہجے میں بولنے پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ابھی اور اسی وقت اپنے ڈرائیور کو کال کرو اور گھر جاؤ۔ شاذل سخت لہجے اس سین کو یاد کر کے مجھے کچھ یاد آ گیا۔ شاذل سخت لہجے میں بولا تھا۔ اسے کسی سینئر کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھ کر اس کی رگیں ابھر گئی تھی۔ یار خود دیکھو کیسے کام کر رہا ہے اور اس کو منع کر رہا ہے، بدتمیز کہیں کا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، میں پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ شاذل کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور دھکیلنے لگی تھی۔ تم پارٹی انجوائے کرنا چاہتی ہو؟ اس نے لب بھینچ کر پوچھا تھا۔ نورے نے فوراً سر ہلایا تھا۔ ابھی میں تمہیں انجوائے کرنے کا اصل مطلب سمجھاتا ہوں۔ 5 منٹ تک اس کمرے سے نکلنے کی کوشش بھی مت کرنا نورے، اینڈ آئی سویئر میرے ضبط کو آزمانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ حقیقت میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ نورے بے چینی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ بھی ویسے ہی جلے جیسے وہ جلی تھی، تبھی اس نے انجوائے کرنے کا کہا تھا۔ 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر نورے نے مڑ کر دیکھا تھا جہاں وہ اس لڑکے کو کھینچ کر لا رہا تھا جس نے اس کے ساتھ زبردستی ڈانس کیا تھا۔ اس نے شاذل کے سامنے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا مگر شاذل بھی بچہ نہیں تھا۔ شاذل، اس نے آنکھیں پھیلا کر شاذل کو دیکھا تھا جس نے اس لڑکے کا دائیں ہاتھ پکڑ کر مروڑتے ہوئے اس کی ہڈی توڑ دی تھی۔ اس لڑکے کی چیخ کی آوازیں پارٹی میں بجنے گانوں کی وجہ سے دب گئی تھی۔ ہڈی چٹکنے کی آواز پر نورے نے بے ساختہ کانوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسی ہاتھ سے زبردستی میری بیوی کو چھوا تھا نا، اسی ہاتھ سے اس کی کمر کو تھاما تھا نا۔ وہ اس کے بازو پہ دے پر دے مکے مارتا چیختے ہوئے پاگل لگ رہا تھا۔ نورے کو اس سے شدید خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ شاذل، نورے نے اس کی جانب بڑھنے کی کوشش کی تھی۔ جب شاذل نے سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا تھا وہ اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی تھی۔ ایک بھی قدم آگے مت بڑھانا، وہ سپاٹ لہجے میں بولتا مقابل کے منہ پر مکے مارنے لگا تھا۔ جب اس لڑکے نے شاذل کے منہ پر بائیں ہاتھ سے مکہ مارا تھا، اس لڑکے کی انگلی میں موجود انگوٹھی شاذل کے چہرے کو چیر گئی تھی۔ خون کی ایک باریک لکیر نکلتی اس کے گالوں پر بہہ گئی تھی۔ نورے کو شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی ان دونوں کو دیکھتے۔ شاذل، فار گاڈ سیک اسٹاپ اٹ، وہ شاذل کو بپرے شیر کی طرح مقابل پر جھپٹے دیکھ کر چیختے ہوئے بولی تھی۔ شاذل نے سرد نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس لڑکے کو پھینکتے وہ نورے کا بازو دبوچتا اسے کھینچتا ہوا وہاں سے لے کر گیا تھا۔ شاذل، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کی سخت گرفت پر لب بھینچ کر بولی تھی۔
شاذل نے بیساختہ اس کے بازو پر گرفت نرم کی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے اس نے دروازہ کھولتے اسے زبردستی اندر بٹھایا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ وہ اس کے پاگل پن میں اندر ہی اندر کافی گھبرا گئی تھی۔ تم جہاں جاؤ گی میرے ساتھ ہی جاؤ گی، وہ سخت لہجے میں بولتا۔ نورے کا منہ دبوچ گیا تھا۔ نورے نے غصے سے اسے دیکھتے اس کا بازو زور سے جھٹکا تھا۔ تم صرف میرا غصہ بڑھا رہی ہو۔ وہ اس کو گردن سے تھام کر اپنے چہرے کے قریب نورے کا چہرہ کرتا سرد لہجے میں بولا تھا، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اپنے خوش لب تر کرتی بولی تھی، ہم گھر پہ ہی جا رہے ہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولتا گاڑی کا دروازہ بند کرتا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ نورے اپنے بازو کو نرمی سے سہلا رہی تھی۔ شاذل نے سختی سے اسٹیئرنگ وہیل کو تھاما ہوا تھا۔ گردن کی رگیں ضبط کی شدت سے ابھرنے لگی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے مختلف راستے دیکھتے شاذل کی جانب مڑتے پوچھا تھا، اور اس وقت صرف اپنے گھر جا کر آرام کرنا چاہتی تھی۔ گھر، ایک لفظی جواب دیا گیا تھا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ لب بھیجتے غصے سے چیخی تھی۔ گاڑی کو زور سے بریک لگاتے اس نے نورے کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو نورے؟ وہ نورے کو آنکھوں میں دیکھتا زہر کن لہجے میں پھنکارا تھا، مجھے اپنے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ سنا آپ نے، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ بنا ڈرے چیخی تھی۔ شاذل نے اس کے چہرہ چھوڑتے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارا تھا۔ نورے ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ شاذل نے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تھی۔ نورے خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو 15 منٹ کی ڈرائیونگ 5 منٹ میں مکمل کر چکا تھا۔ وہ اسے گھر لے کر جانے کی بجائے اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے کر آیا تھا۔ باہر نکلو، باہر، اس نے نورے کی جانب کو دروازہ کھولتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ نورے نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اسے شاذل پہ بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ کیا پتہ وہ اسے اس اپارٹمنٹ میں لے جا کر اس کا گلا دبا دیتا۔ نورے، تمہیں سنائی نہیں دیا؟ وہ غصے میں پھنکارا تھا۔ نورے ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ شاذل نے اس کے جھٹکے سے سیٹ بیلٹ کھولتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے نیچے کو جھکتے اس کو بورے کی طرح کندھے پر ڈالا تھا۔ شاذل، اتارے مجھے! وہ آنکھیں پھیلا کر چیخی تھی۔ غصے سے اس نے شاذل کی کمر پر مکے بھی مارے تھے، مگر مجال تھی جو اسے کچھ محسوس ہوا ہو۔ سیدھے طریقے سے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ اب سے میں تمہیں اپنے انداز میں ہی سمجھایا کروں گا۔ وہ نورے کو لفٹ میں لے کر داخل ہوتا پھنکارا تھا۔ نورے نے جواب میں زور سے اس کی کمر میں مکہ مارا تھا۔ شاذل نے بھی اس کا بدلہ لیتے ہوئے زور سے چٹکی اس کی کمر پر کاٹی تھی، جس پر وہ درد سے چیخ اٹھی تھی، شاذل خان! اس نے شاذل کے بھی چٹکی کاٹی تھی، مگر اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا، جس پر نورے غصے سے مٹیاں بھیج گئی تھی۔ اپارٹمنٹ کا لاک ایک ہاتھ سے کھولتے شاذل اندر داخل ہوتا اسے بنا اتارے اس کا لاک سیو کیا تھا۔ نورے کو لگا تھا وہ اب اسے چھوڑ دے گا، مگر وہ نورے کو لے کر سیدھا واش روم میں گیا تھا۔ اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے اس نے ٹھنڈا شاور چلا دیا تھا۔ پاگل ہو گئے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے! وہ اس کی گرفت میں پڑپڑاتی چیخ رہی تھی۔ ٹھنڈے پانی نے اسے منجمد کر دیا تھا۔ شاذل نے اسے مضبوطی سے کمر سے تھامے رکھا تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ مکمل بھیگ چکا تھا۔ اس ساری لڑائی میں نورے کے بال بھی جوڑے سے کھل کر اس کی کمر پر بکھر گئے تھے۔ شاذل کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ ہار مانتی خاموشی سے اس کے چہرے کے تنے اعصاب کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے نورے کو دیکھ رہا تھا۔ پانی کے قطرے اس کے بالوں سے نکلتے نورے کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آئندہ کے بعد کوئی بے وقوفی مت کرنا۔ اس بار اس لڑکی کو چھوڑ دیا، دوبارہ کوئی تمہارے ارد گرد نظر بھی آیا تو اس کی جان لے لوں گا۔ وہ نورے کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھاتا سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ اس کے لفظوں کے پیچھے چھپی سچائی محسوس کرتے خوف کی سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں دوسرے کپڑے دیتا ہوں، شاور لے کر چینج کر لو۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اس کی تھوڑی کو چومتا بنا اس کے بھیگے سراپے پر نظر ڈالے شاور سے باہر نکل گیا تھا۔ نورے کو دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے جذباتوں کی شدت اور جنونی انداز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر شاور کے نیچے اسی حالت میں کھڑی رہی۔ شاذل دوسرے روم میں جاتا، کپڑے چینج کرتا، فریج میں پڑا کھانا گرم کرنے لگا تھا۔ اب اس کا غصہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا۔ اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنتا وہ پیچھے مڑا تھا۔ نورے اس کی گرین ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے ٹراؤزر کو نیچے سے کافی باہر فولڈ کیا ہوا تھا، جبکہ ٹی شرٹ کی ہاف سلیوز اس کی کونیوں تک آ رہی تھی اور لمبائی گھٹنوں تک۔ نورے کو اس کپڑوں سے اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اس کی نظریں محسوس کرتی نروی سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ اس کے گیلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ نروی سے اپنے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیس رہی تھی۔ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ شاذل نے اسے لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی ننگے پاؤں چلتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شاذل کی نظر بے ساختہ اس کے سفید مومی پاؤں کی طرف گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی خاموشی سے صوفے
صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ شاذل کھانا گرم کرتا ٹرے میں رکھتا لاؤنج میں لے آیا تھا۔ وہ چاول اور سالن تھا جو آج دوپہر کو ہی گل بیگم نے اس کے لیے ملازموں کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں گھر جانا چاہتی ہوں، وہ ضدی لہجے میں دوسری طرف چہرہ پھیرتی بولی تھی۔ شاذل نے بنا اس کی بات پر کان دھڑے ایک پلیٹ میں کھانا نکالا تھا، چمچ پکڑتے چاولوں سے بھرے اس نے نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑتے اس کے ہونٹوں کے پاس چمچ کیا تھا۔ منہ کھولو نور۔ نور مزید سختی سے لب بھیجتی نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ شاذل نے اس کے چہرے کا ایک ہاتھ سے دبوچتے اس کے ہونٹوں پر دباؤ بڑھایا تھا۔ مجھے مجبور مت کرو میں کوئی دوسرا طریقہ استعمال کروں۔ اس کی دھمکی سن کر وہ فوراً سیدھی ہوتی منہ کھول گئی تھی۔ اس گنڈے کا کیا بھروسہ تھا کب کیا کر جاتا۔ اسے کھانا کھلاتا، وہ خود بھی ساتھ کھانے لگا تھا۔ شاذل نے اس کو چاول کھلاتے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو نرمی سے صاف کیا تھا۔ نورے سے اس کی حرکت پر سانس روک گئی تھی، مگر وہ بنا کوئی ری ایکشن دیتا وہاں سے دوبارہ اسے کھلانے لگا تھا۔ کھانا کھلانے کے بعد وہ برتن کچن میں اٹھا کر رکھ کر جب واپس آیا تو نورے کھڑی ہو گئی تھی۔ اب مجھے گھر چھوڑ آئیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ شاذل کا دماغ گھوم گیا تھا بار بار اس کی ایک ہی بات سن کر۔ وہ آرام سے چلتا صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ نورے کو گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی نظروں سے بری طرح گھبرا گئی تھی۔ گھر جانا چاہتی ہو؟ بے تاثر انداز میں پوچھا گیا تھا۔ نورے نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ چلی جاؤ۔ صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر اس نے نورے کو جانے کی اجازت دی تھی۔ نورے نے چمپے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ نورے تیزی دروازے کی جانب بڑھی تھی، اس کے لاک کھولنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بری طرح ناکام ہوئی تھی۔ شاید اس کا لاک مختلف قسم کا تھا۔ اس نے تھک ہار کر سخت نظروں سے شاذل کو دیکھا تھا، جو محظوظ نظروں سے اسے دیکھتے انجوائے کر رہا تھا۔ تم ابھی تک یہاں ہوگی؟ تم ابھی تک گئی نہیں اپنے گھر؟ رائٹر نے غلط لکھا ہوا ہے۔ وہ مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کرتا نورے کو شدید زہر لگا تھا۔ آپ بہت برے ہیں، جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی بات پر شاذل ہلکا مسکرایا تھا۔ اس کی کلائی سے کھینچتے اس نے نورے کو اپنے اوپر گرایا تھا۔ وہ اس کی حرکت پر بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جب تم جانتی ہو میرا تمہارے اس حلیے میں گھر لے جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو کیوں بار بار ایک ہی بات بول رہی ہو؟ وہ اس کے بازو پر اپنی انگلیوں کے ہلکے ہلکے نشان دیکھتا لب بھیج کر نرمی سے اسے سہلانے لگا تھا۔ نورے اس کی بات پر منہ بگاڑ کر اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگی تھی، جو نرمی سے اس کے بازو سہلا رہی تھی۔ تکلیف دینے کے بعد ایسا دعویٰ نہیں کیا جاتا، وہ بے ساختہ بول اٹھی تھی۔ شاذل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اگر کبھی میں نے تمہیں کوئی تکلیف جان بوجھ کر دی تو میں تمہیں خود کو چھوڑ کر جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ شاذل کی بات پر وہ ساکت ہو گئی تھی۔ ایسے تو مجھے جتنے لوگوں نے تکلیف دی ہے مجھے دنیا ہی چھوڑ جانی چاہیے، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اب کی بار شاذل ساکت ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ نورے کی کمر کے گرد حصار باندھتے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ایسی فضول باتیں مذاق میں بھی مت کرنا، وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا تھا۔ نورے اس کی بات پر مسکرا اٹھی تھی۔ اس کے لہجے کے پیچھے چھپی پریشانی نے اسے مسرور کر دیا تھا۔ آپ بھی ایسے کام کیا کریں۔ اس لڑکی کا اتنا بھی قصور نہیں تھا جتنا برے آپ نے اسے مارا ہے۔ شاذل کے سینے پر سر رکھتی اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی تھی۔ وہ میرا شکر کرے میں نے اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دیا، ورنہ سیدھا ہراسمنٹ کے کیس میں جیل جاتا۔ اور تم میں اتنی عقل نہیں ہے، جب وہ زبردستی تمہیں چھو رہا تھا تم اسے ایک زوردار تھپڑ مار کر خود سے دور کرتی۔ وہ سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ بے ساختہ وہ نورے کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلانے لگا تھا۔ ساری چیزوں سے تھکی وہ پل بھر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ شاذل کچھ دیر بعد اسے اٹھا کر روم میں لے کر آیا تھا، جہاں اسے باہوں میں بھرتا وہ سکون سے سو گیا تھا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ روحان نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے پوچھا تھا۔ وہ 2 دنوں سے اسے اگنور کر رہی تھی، جو روحان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ اسے یاد نہیں تھا جو اس نے ایسا کچھ کیا ہو جس سے وہ اتنا ناراض ہو جائے کہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ نظریں جھکائے 2 ٹوک لہجے میں بولی تھی۔ روحان نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے؟ روحان نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا، جب وہ جھٹکے سے ٹیبل سے اپنا ہاتھ اٹھاتی گود میں رکھ چکی تھی۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلاتی اپنے سامنے کھڑی پڑی کھانے کی پلیٹ کو صرف دیکھنے لگی تھی۔ جو بھی بات ہے دانین، صاف صاف بتاؤ، اگنور کیوں کر رہی ہو؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ اس کی بے رخی سے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ میرے اور آپ کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے ناراض ہوں یا آپ کو اگنور کروں۔ بہتر ہوگا آپ چپ چاپ اپنا کام کریں اور مجھے تنگ مت کریں، وہ کھڑی ہوتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ روحان حیران رہ گیا تھا اس کے غصے کو دیکھ کر۔ تم غلط کر رہی ہو، وہ
سختی سے لب بھیجتا کھڑا ہوتا بولا تھا، میرا جو دل کرے گا میں کروں گی۔ کیا کریں گے آپ؟ زور زبردستی کریں گے؟ وہ پیچھے کو قدم اٹھاتی اونچی آواز میں سے چیخی تھی۔ دانین کام ڈاؤن، اس نے لب بھیج کر دھیمی آواز میں کہا تھا۔ کیا ہوا ہے دانین آغا جان؟ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا پلیز۔ آغا جان کی آواز سنتے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تھی۔ کچھ نہیں بابا، بس کچھ لوگ اپنی اوقات بھول گئے تھے، ڈونٹ وری۔ ملی سے کہیے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں سونے لگی ہوں۔ اس کے الفاظوں نے روحان کو تھپڑ کو پتھر کا کر دیا تھا۔ وہ بنا روحان پر نگاہ ڈالے تیز سے اپنے کمرے روم میں چلی گئی تھی۔ میری بیٹی نے تمہیں تمہاری اوقات تو یاد دلا دی ہوگی، اب اپنی ڈیوٹی دو۔ جب تک میں یہاں ہوں اندر ڈیوٹی دینے کی ضرورت نہیں، باہر جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈیوٹی دو۔ آغا جان کی بات پر وہ غصے سے مٹیاں بھیج گیا تھا۔ وہ بس دانین سے ایک بار اس رویے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا، ورنہ وہ ایک پل میں اس جاب کو چھوڑ جاتا۔ یہ مت بھولا کریں اس جاب کو دینے کے لیے آپ نے کیسے میری منتیں کی تھی۔ وہ زہر خن لہجے میں بولتا لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ آغا جان کی سخت نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ آغا جان نے روحان کے باہر نکلنے کے بعد ملائکہ کو اندر آتے دیکھ کر سختی سے پوچھا تھا۔ اپنے لیے شیلٹر ہوم سلیکٹ کرنے گئی تھی، ملائکہ نے لاپرواہ انداز میں جواب دیا تھا۔ آغا جان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا تھا، پھر آگے بڑھتی تیزی سے ملائکہ کی کلائی تھامے وہ اسے روم میں کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ اب ہی تو انہیں موقع ملا تھا اس سے اکیلے میں بات کرنے کا، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھانے والے تھے۔ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہو؟ انہوں نے ملائکہ کی تھوڑی جگرتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے سخت لہجے میں کہا تھا۔ تھوڑی دیر نہیں ہو گئی یہ پوچھتے ہوئے خان صاحب، ملائکہ نے طنزیہ کہا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا ہے خان صاحب، 10 سال گزر گئے ہیں، 10 سال سب سے ہمارے نکاح کو چھپائے ہوئے، 10 سال سے آپ کی بیٹی کی خاموشی سے خدمت کرتے ہوئے۔ اب میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے غور کیا ہے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، میری اپنی بیٹی غائب ہے جس کو ڈھونڈنے کی کبھی آپ نے کوشش بھی نہیں کی، اور میں یہاں آپ کی بیٹی کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر چکی ہوں۔ اب بس میرا ضبط جواب دے گا، آپ خود ذمہ داریاں اٹھانا سیکھیں، کیونکہ میں مزید اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ دانین آپ کی بیٹی ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے اس کے لیے فیصلہ کریں۔ 2 سال پہلے بھی جو ہوا تھا وہ میری وجہ سے نہیں ہوا تھا، مگر اس کی ذمہ دار میں ہی ٹھہری تھی، جبکہ اسے کھلی چھوٹ آپ نے ہی دے رکھی تھی۔ ملائکہ بولنے پر آئی تو اپنے اندر چھپی ساری بھڑاس نکال چکی تھی۔ آغا جان ہکا بکا ہو گئے تھے۔ میں نے تمہاری بیٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، وہ دھیمی آواز میں بولے تھے۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا جب آپ نے انویسٹیگیٹر کو روک دیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولے خان صاحب۔ ملائکہ کی بات پر وہ ساکت ہو گئے تھے۔ آپ مجھے طلاق دے دیں، میں مزید آپ کے نام پر اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا ملائکہ۔ وہ سختی سے ملائکہ کو دونوں بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولے تھے۔ میں سب کو نکاح کے بارے میں بتا دوں گا، لیکن علیحدگی کا سوچنا بھی مت۔ آغا جان کی بات پر وہ طنزیہ مسکرائی تھی۔ آپ مجھ پر یہ احسان مت کریں، میں جتنی دیر یہاں رہی ہوں مجھے ملازمہ کی حیثیت سے میری سیلری ملتی رہی ہے، اب میں خود اپنی زندگی گزار سکتی ہوں، مجھے آپ کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ وہ آغا جان کے ہاتھ چٹپتی اسپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ اس کی بات پر وہ شدید شرمندہ ہوئے تھے۔ ملائکہ، انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب ملائکہ رخ پھیرتی تیزی سے اس کے روم سے نکل گئی تھی، پیچھے انہیں گہری سوچوں میں چھوڑ گئی تھی۔ پارٹی گزرے ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ شاذل اسے ناشتہ کروا کر صبح ہی گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے شاذل کو نہیں دیکھا تھا، یونیورسٹی میں بھی وہ اسے کہیں نہیں دکھائی دیا تھا، بس اتنا پتہ تھا وہ لیو پر ہے۔ دن عجیب سے گزر رہے تھے۔ اس کے پاس شاذل کا نمبر تھا مگر بات کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ آج اس کا پیپر تھا، اسے امید تھی وہ یونیورسٹی میں آج اسے دکھائی دے گا، لیکن اسکن سوٹ میں بالوں کو پونی میں مقید کیے وہ اپنی چیزیں تھامے مطلوبہ روم میں پہنچی تھی، مگر کہیں بھی شاذل کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا موڈ شدید خراب ہوا تھا۔ وہ اپنی مطلوبہ جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ سونیا چل کر آتی اس کے آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، جسے دیکھتے اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا تھا۔ بس یہی ہونا رہ گیا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اسے پورا یقین تھا آج اس کا پیپر اچھا نہیں ہوگا۔ پیپر ملتے ہی اسے اپنی کہی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ اسے 6 سوالوں میں سے صرف 3 سوال آتے تھے۔ وہ گہرا سانس خارج کرتی ان سوالوں کے جواب لکھنے لگی تھی۔ انسٹرکٹر کافی سخت تھا، جس کی وجہ سے وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی۔ اچانک اس کی گود میں سونیا نے کوئی کاغذ پھینکا تھا، نورے کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جب اچانک انویسٹیگیٹر کی اونچی آواز میں چیخنے پر اس کی سانس خشک ہو گئی تھی۔ مجھے پیپر دو فوراً۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو جا۔ نورے نے کانپتے ہاتھوں سے پیپر انہیں تھمایا تھا۔ یہ میرا پیپر نہیں ہے، اس نے میری گود میں پھینکا ہے۔ وہ سونیا کو مسکراتے دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ شٹ اپ، ہر کوئی نقل کرنے کے بعد دوسرے پر یہی الزام ڈالتا ہے۔ تمہارا پیپر کینسل ہو چکا، جاؤ یہاں سے۔ انسٹرکٹر نے اس کے پیپر کو تھامتے ایک بڑا سا مارکر اس پر لگاتے
چیٹر لکھ دیا تھا۔ میں نے کوئی چیٹنگ نہیں کی۔ وہ بے یقینی سے چیخی تھی مگر انسٹرکٹر بنا کان دھڑے سے روم سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ باہر بالکل نکل کر ساکت سی رہ گئی تھی۔ اس کا مائنڈ آف ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈرائیور کو کال ملائی تھی۔ اس کے آتے ہی وہ گھر واپس چلی گئی تھی۔ اسے خدشہ تھا اس کے باقی پیپرز بھی کینسل نہ کر دیے جائیں۔ تم اتنی جلدی واپس آ گئی نورے؟ شاہ زیب نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بھیا، وہ روتے ہوئے شاہ زیب کے گلے سے لگتی اسے سارا معاملہ بتا چکی تھی۔ شاہ زیب نے اسے پانی پلاتے حوصلہ دیا تھا۔ تم فکر مت کرو، میں ڈین سے بات کرتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ چلو شہباز، چپ کر جاؤ، اب رونا مت۔ شاہ زیب نے اس کے آنسو صاف کرتے اسے کمرے میں بھجواتے ڈین کو کال ملائی تھی مگر افسوس کوئی کام نہ بن پایا تھا۔ ڈین نے کسی بھی طرح کی مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا کیونکہ جب سے نیا چیئرپرسن تب آیا تھا تب سے یونیورسٹی میں کافی سختی ہو چکی تھی۔ اسے پتہ چلا تھا چیٹنگ کی وجہ سے نورے کو مزید پیپرز میں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں ہے، جبکہ نورے کے خلاف سخت ایکشن لینے کے لیے بھی کہا گیا تھا، ساتھ ہی اسے یونیورسٹی سے سسپینڈ بھی کر دیا گیا تھا۔ کیا کہا انہوں نے بھیا؟ وہ جو کمرے میں جانے کی بجائے وہاں ہی کھڑی تھی، اس کے سرخ آنکھوں سے پر امید لہجے میں پوچھا تھا۔ شاہ زیب لب بھینچتا سر نفی میں ہلا گیا تھا۔ میں باقی پیپرز تو دے پاؤں گی، اس نے کانپتے سانس خارج کرتے پوچھا تھا۔ شاہ زیب مایوسی سے نظریں پھیر گیا تھا۔ نورے اپنے کانپتے ہونٹوں کو بھینچتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کی اتنے ہفتوں کی محنت ضائع چلی گئی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سونیا کو کچھ کر دے مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ روتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی تھی، شاید مایوسی سے وہ آنکھیں میچتی تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاذل کا خیال آتے ہی اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اٹھاتے اسے کال ملائی تھی، ایک بار، دو بار اور کئی بار، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ ہار مان کر موبائل رکھنے ہی والی تھی جب شاذل نے اس کی کال پک کر لی تھی۔ وہ کچھ بولنے کے لیے منہ کھولنے لگی تھی مگر شاذل کی بات نے اس کے منہ پر تالا لگا دیا تھا۔ کیا پرابلم ہے نورے؟ کیوں بار بار کال کر کے تنگ کر رہی ہو؟ جب میں کال پک نہیں کر رہا تو سمجھ جاؤ میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ناؤ ڈونٹ ڈسٹرب می۔ وہ اپنی بات بولتا کال کاٹ گیا تھا۔ نورے اس کی بات سنتی خاموش سی ہو گئی تھی تاکہ آنکھوں سے نکلتے آنسو تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ فون ویسے ہی اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر تکیے پر گر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے فون پر عمار کی کال آئی تھی۔ اسے لگا تھا شاید شاذل کی کال ہے مگر عمار کا نام دیکھ کر اس نے آنکھیں میچتے کال پک کر لی تھی۔ مجھے بھی پتہ چلا تمہارے ساتھ کیا ہوا، وہ پریشان سا بولا تھا۔ ساری بات اسے بھی نہیں معلوم تھی۔ کیا تمہیں کچھ پتہ ہے پروفیسر خان یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہے؟ اس نے بنا عمار کی بات کا جواب دیے پوچھا تھا۔ ہاں میں نے سنا ہے وہ کچھ دنوں پہلے یونیورسٹی چھوڑ چکے ہیں، عمار نے جواب دیا تھا۔ اوکے، وہ جواب دیتی بنا مزید کوئی بات سنے کال کٹ کرتی موبائل بیڈ پر کہیں پھینکتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ ذہن میں ہزاروں خیال گھوم رہے تھے، اسے سوچوں میں ڈوبے پتہ ہی نہ لگا وہ کب سو گئی۔ شام کو اس کے کمرے میں ہوتی دستک کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ افرا اس کے لیے کھانا لائی تھی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے نورے؟ بچے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، انہیں دل پر نہیں لیتے۔ افرا نے نرمی سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے تھے۔ بھابھی میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں پلیز، وہ رونے سے بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے لیکن یاد سے کھانا کھا لینا، اوکے؟ افرا کی بات پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ افرا کے جانے کے بعد وہ کافی دیر ساکت سی لیٹی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز شاذل خان تھا۔ دل میں ڈھیروں سوال تھے اور اس پر جی بھر کر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگی تھی۔ اپنے جذبات اور ڈپریسڈ اسٹیٹ میں اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے شاذل کو کال ملائی تھی جو اس بار پہلے ہی بیل پہ اٹھا لی گئی تھی۔ 5 منٹ ہیں آپ کے پاس شاذل خان، یہاں پہنچ جائیں ورنہ جام کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ جنونی انداز، بکھرا حلیہ، سرخ آنکھیں، وہ ہوش و حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے لہجے میں چھپا پاگل پن وہ اپنی مصروفیت میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ یہ کیا پاگل پن ہے نورے؟ ڈونٹ کال می اگین، آئی ایم وارننگ، شاذل نے جھنجھلا کر کہا۔ 4 منٹ۔ وہ دھیرے سے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولتی اس میں سے ایک فولڈ کاغذ نکال چکی تھی جو اس نے بہت پہلے یہاں چھپا کر رکھا تھا۔ میں نہیں آ رہا نورے، اس نے اس بار خاصا زور دے کر کہا تھا۔ 3 منٹ۔ وہ کاغذ کو کھولتی بولی تھی، نظریں سامنے لگے کلاک پر تھی۔ اسٹاپ اٹ نورے، شاذل غصے سے بولا تھا۔ 2 منٹ۔ اس نے کاغذ سے بلیڈ نکالتے ہوئے کہا تھا۔ میں کال بند کر رہا ہوں، میرے پاس تمہارے ان فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ شاذل نے سرد لہجے میں بولتے ہی کال کاٹ دی تھی۔ جب ساتھ ہی نورے نے اسے ویڈیو کال کی تھی، اپنا غصہ ضبط کرتے اس نے کال پک کی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم نورے؟ تم ڈیم اٹ، ایک کام بھی سکون سے نہیں کرنے دے رہی، وہ کھڑے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جتنا اسے کچھ دنوں سے خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی ضد کر رہی تھی۔ نورے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اس نے موبائل کو تکیے کے سہارے رکھ کر ویڈیو کیمرے کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ 3 سیکنڈ ہے آپ کے پاس ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس نے بلیڈ اپنے کلائی پر رکھا تھا۔ شاذل جو اسے کھڑے سنانے والا تھا وہ ساکت رہ گیا تھا۔ تمہاری جان میں خود اپنے ہاتھوں سے لوں گا، خبردار جو تم نے خود کو نقصان پہنچایا نورے۔
وہ اس کے پاگل پن کو دیکھتا تھا، اسے اپنے کار کی طرف بھاگا تھا۔ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، اس نے اذیت سے ہنستے بلیڈ کو ہلکے سے اپنے بازو پر رکھا تھا، جس سے بازو پر دباؤ پڑنے سے تیز بلیڈ اس کی جلد کو چیر گیا تھا۔ ہلکی خون کی لکیر نکلتی اس کے بازو پر بہہ گئی تھی۔ وہ گاڑی فل سپیڈ سے ڈرائیو کرتا دھاڑا تھا، غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھی۔ دل تو کہہ رہا تھا اس پاگل دیوانے کو گلا خود اپنے ہاتھوں سے دبوا دے، وہ جتنا وہ غصے میں تھا جانے کر بھی دیتا۔ آپ کی کھوکھلی دھمکیوں سے مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ فون میں چیخی تھی۔ شاذل نے غصے سے مٹھیاں زور سے بیچ لی تھی۔ آج تمہیں ان سب دھمکیوں کو سچ کر کے دکھاؤں گا نورے شاذل خان، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولتا نورے کو ڈرا گیا تھا۔ نورے کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ شاذل کی بات سنتی، کال کاٹتی، بلیڈ سائڈ پر رکھتی، آرام سے اسے بے سکون کر کے لیٹ گئی تھی۔ شاذل کی لاتعداد کالز اسے آ رہی تھی، مگر مجال تھی جو اس نے ایک بھی پک کی ہو۔ دوسری طرف شاذل کا پریشانی سے برا حال تھا۔ وہ پچھلے دنوں سے فیاض پر بذات خود نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ نورے سے اسی لیے دور تھا اور کوئی رابطہ نہیں رکھ رہا تھا تاکہ وہ محفوظ رہے، اس کی وجہ سے نورے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، مگر وہ پگلی کہاں سمجھنے والی تھی۔ اسے تو یہ لگ رہا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے زندگی میں شاید ہی کبھی اتنی ریش ڈرائیونگ کی ہو جتنی وہ اس وقت کر رہا تھا۔ فون کان سے لگاتے وہ بار بار نورے کا کال ملا رہا تھا، مگر دوسری جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ پریشانی سے اس کے ماتھے کی رگیں پھول گئی تھی۔ آدھے گھنٹے کا سفر اس نے کیسے پورا کیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے پاس شاہ زیب کا نمبر بھی نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً اسے کال کر کے فوراً نورے کے پاس جانے کا بولتا۔ ان کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے وہ بنا کار کو بند کیے دروازہ کھولتے اندر بھاگ گیا تھا۔ شاہ زیب اور باقی سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے نورے کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے جب شاذل کو بھاگ کر آتے دیکھ کر ایک دم کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے چہرے کا اڑا رنگ دیکھ کر شاہ زیب کو کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ شاذل بنا کسی کی طرف دیکھے سیدھا اوپر نورے کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ نورے کے کمرے کے پاس پہنچتے ہی اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ نورے دروازہ کھولنے کی آواز پر فوراً اس جانب بڑھی تھی۔ شاذل نے اسے صحیح سلامت دیکھ کر ایک گہرا سانس خارج کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم پاگلوں کی طرح کیوں بھاگ کر آئے ہو؟ اپنے پیچھے سے شاہ زیب کی آواز سن کر وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ میں کچھ دیر اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شاید پہلی بار اسے اتنی تمیز سے بول رہا تھا۔ اوکے، مگر نورے کو نقصان پہنچانے کا سوچنا بھی مت۔ شاہ زیب انگلی اٹھا کر بولتا، ایک نظر نورے پر ڈالتا باہر چلا گیا تھا۔ اگر اس نے نورے کو اس معاملے میں نہ پڑنے کا وعدہ نہ کیا ہوتا تو شاید وہ کبھی بھی شاذل کو یوں اکیلے میں سے بات نہ کرنے دیتا۔ شاہ زیب کے باہر نکلتے ہی شاذل نے دروازہ فوراً اندر سے لاک کیا تھا۔ نورے اس کا خطرناک موڈ دیکھتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ شاذل دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھتا، گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ انتہائی سنجیدگی سے پوچھا گیا تھا۔ نورے نے بولنے کے لیے منہ کھولا تھا، مگر شاذل کی طرف دیکھتی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ میرے سوال کا جواب دو، شاذل نے زور سے دیوار میں مکہ مارتے پوچھا تھا۔ مجھے سونیا کی وجہ سے یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا، میری ساری محنت ضائع چلی گئی، وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ شاذل نے سختی سے لب بھینچتے 2 قدم پیچھے لیے تھے۔ کھڑی ہو۔ اس کے بولنے پر نورے ویسے ہی بیٹھی رہی تھی۔ شاذل نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ یہ سب پاگل پن اس وجہ سے کیا تھا؟ اس نے نورے کا چہرہ دبوچ سے پوچھا تھا۔ راستے میں جو اس کی حالت تھی وہ شاید کبھی الفاظوں میں بیان کر پاتا نہیں۔ وہ شاذل کے سرخ آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ پھر کیا وجہ تھی اس نے نورے کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے پوچھا تھا۔ آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہے؟ اتنے دنوں سے غائب تھے، ایک بار بھی کال نہیں کی، اور آج جب میں نے آپ کو اپنی پریشانی بتانے کے لیے کوشش کی آپ نے ڈانٹ کر کال بند کر دیا۔ اس وقت جتنی تکلیف مجھے ہوئی اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ رونے سے سوجی آنکھوں سے شاذل کو دیکھتی ڈٹ کر بولی تھی، صحیح تو کیا جب میں مصروف ہوں گا تو تم مجھ پر فرض ہے تمہاری کال پک کرنا، تم سے محبت بھری باتیں کرنا۔ نکل آؤ اس فریز سے نورے، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے جو میں تمہارے پاس بیٹھ کر محبت بھری باتیں کروں گا، تمہارے نخرے اٹھاؤں گا۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ ان کی باتوں نے نورے کو شدید تکلیف پہنچائی تھی۔ میں نے کبھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، وہ شاذل کے خاموش ہونے پر چیخ کر بولی تھی۔ آپ کا میری زندگی میں آنا میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے، وہ شاذل کی طرف دیکھتے چیخی تھی۔ بلیڈ کہاں ہے؟ شاذل نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ نورے خاموش ہی رہی تھی۔ شاذل نے اسے سائڈ کرتے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے کاغذ نکالا تھا، اسے تیزی سے کھولا تھا جس میں چند بلیڈز نکلے تھے۔ نورے آنکھیں پھیلائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو بلیڈ تھامے اس کی جانب بڑھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ شاذل نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی کلائی پر لگا چھوٹا سا کٹ دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اسے دیکھ کر مجھے کیسا محسوس ہوا ہے؟ شاذل کے سپاٹ لہجے میں پوچھنے پر نورے کو اس سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ نورے کا ہاتھ چھوڑتا، چند قدم پیچھے ہٹتا، پلیٹ پکڑتا، اپنے ہاتھ پہ تیزی سے پھیر چکا تھا۔ نورے کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ایک زوردار چیخ اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ شاذل! اس کی
आंखों में तेज से आंसू आ गए थे। वो शाजिल की जानिब बढ़ने लगे थे जब शाजिल ने इसे रोक दिया था। एक भी कदम मेरी तरफ मत बढ़ाना, इसी ब्लेड से अपनी नस काट लूँगा। वो पीछे हटा, सोफे पर जाकर अब इसकी बेसुकून हालत को साकित नज़रों से देख रहा था। चंद मिनटों पहले इससे भी बदतर हालत की थी इसकी। शाजिल प्लीज़, देखे कितनी तेज़ी से खून निकल रहा है। नूरे की आंखों में आंसू आंसू निकलते इसके जर्द गालों को भिगोने लगे थे। वो बाकायदा कांप रही थी। इसने एक कदम शाजिल की जानिब बढ़ाने की नाकाम से कोशिश की थी जब शाजिल ने वही प्लेट उठाते अपने कलाई पर रखा था। नूरे अपनी जगह मुंजमद हो गई थी। आई एम सॉरी, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ स्टॉप इट। वो रोते हुए घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई थी। मज़ीद खड़े रहने की सकत नहीं थी। शाजिल चंद मिनट इसे रोते देखते के बाद खड़ा हुआ था। इसके करीब आते इसने नूरे को थोड़ी थामते इसकी भीगी आंखों को शिद्दत से चूमा था। वो बेसाख्ता इसके लम्स पर आंखें बंद कर गई थी। सुकून की एक लहर इसके वजूद में सरायत कर गई थी। जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। शाजिल की बात पर वो तेज़ी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आई थी। शुक्र था कट गहरा नहीं था। इसने नरमी से शाजिल का जख्म साफ करते इसकी बैंडेज कर दी थी। दोबारा मेरी तवज्जो इस तरह से हासिल करने की कोशिश भी मत करना नूरे, इस बार आसानी से छोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या कर सकता हूँ। वो नूरे के बैंडेज करने के बाद अपने दाएं हाथ से इसके बालों को पकड़ता इसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब करता सफाकियत से बोला था, मुझे अच्छा समझने की कोशिश मत करना, बहुत बुरा हूँ, तुम्हें इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता हूँ। वो नूरे के भीगे गालों को साफ करता सद लहजे में बोला था। नूरे खामोशी से इसके चेहरे को देख रही थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आप यूनिवर्सिटी छोड़ चुके हैं? इसने शाजिल के गाल पर हाथ फेरते रखते भारी आवाज़ में पूछा था। यूनिवर्सिटी में मेरा काम ख़त्म हो चुका है वो, और मैं तुम्हारे साथ जो सोनिया ने किया है इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसके लिए परेशान मत होना। वो संजीदगी से अंगूठे से नूरे के गाल से लाता बोला था, क्या अब आप मुझसे मिला नहीं करेंगे? इसने शाजिल के चेहरे पर नज़रें जमाए पूछा था, तुम्हें लगता है तुम मुझसे मिले बिना रह सकोगी या मुझे रहने दोगी? वो इसकी भीगी पलकों को छूता तंजिया पूछ रहा था जिस पर वो मुस्कुरा उठी थी। मुझसे दूर जाने का सोचिएगा भी मत। वो शाजिल की शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ती शिद्दत से बोली थी, मैं कुछ अरसे तुमसे नहीं मिल पाऊँगा, मुझे उम्मीद है तुम दोबारा ऐसा कोई पागलपन करने की कोशिश नहीं करोगे। वो सख्ती से बोल रहा था। वह मुकम्मल तौर पर फ़ियाज़ को ख़त्म करने की तरफ तवज्जो देना चाहता था। इसके पास नूरे के पागलपन और उसकी मोहब्बत के लिए वक्त न था। वो जल्द से जल्द अपना काम करना चाहता था। अच्छा, वो खामोशी से शाजिल को एक नज़र देखती चेहरे का रुख फेर गई थी। मैं अब चलता हूँ, बाद में मुलाकात होगी, दोबारा कोई पागलपन मत करना, मैं तुमसे कुछ अरसे तक मिल नहीं पाऊँगा, और अपना ख्याल रखना। वो नूरे के माथों को चूमता उठ खड़ा हुआ था। नूरे आंखें फैलाए इसे देख रही थी। आप रोज़ाना मुझसे बात क्या करेंगे? इसे जिंदगी दांत में खड़े होते शाजिल की शर्ट को पकड़ते कहा था, ओके। शाजिल ने सर हिला के जवाब दिया था, मुझे रोज़ाना सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज करेंगे? इसने मान भरे अंदाज में पूछा था। हाँ। शाजिल ने इसके चेहरे पर आती हवाले लटों को कान के पीछे उड़ेसा था। मुझसे प्यार से बात करेंगे? वो शाजिल की आंखों में देखती पूछ बोली थी, बिल्कुल। इसने सर को खम देते जवाब दिया था, मुझे रात को गुड नाइट बोला करेंगे? इसने बच्चों की तरह फरमाइश की थी। शाजिल बेसाख्ता हंस पड़ा था। इसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाते इसने नूरे को सीने से लगाया था, तुम जो कहोगे मैं करूँगा, दोबारा कभी मुझे ऐसे मत डराना, ओके? शाजिल ने इसके बालों पर होंठ रखते कहा था जिस पर वो मुस्कुरा उठी थी। ये छोटी छोटी बातें ही इसे खुश कर देती थी। आज यूनिवर्सिटी में जो हुआ था वो मैं कल कॉल पर डिटेल से पूछ लूँगा, अपना ख्याल रखना। उसका चेहरा चूमता पीछे हट गया था। नूरे ने आंखें फैलाकर इसे दरवाजे की जानिब जाते देखा था। वो दरवाजे के पास जाता अचानक रुक गया था। तेजी से वापस आते इसने सारे ब्लेड उठाए थे और वॉशरूम में जाते फ्लश कर दिए थे। नूरे बस खामोशी से देखती रही थी। लास्ट बार वार्न करना, और नूरे दोबारा ऐसी घटिया हरकत करके मुझे ब्लैकमेल मत करना, वरना तुम अच्छी तरह से जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। ब्लेड देखकर इसे एक बार शदीद गुस्सा आया था। तभी नूरे को गर्दन में हाथ डालते हुए सख्ती से बोला था, जवाब दो डैमिट। शाजिल के चिल्लाने पर वो सहम गई थी। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी, वो लबतर करती बोली थी। शाजिल की नज़र बेसाख्ता इसके होंठों पर गई थी। वो शिद्दत से इसके होंठों पर इशारत करता बाहर निकल गया था। पीछे वो इसे अपने लम्स के इशार में कैद कर गया था। नूरे ठीक है? शाजिल के बाहर निकलते शाहजेब ने पूछा था। इसकी नज़र बेसाख्ता शाजिल के हाथ की तरफ गई थी। वो इसे साइड करता कमरे में दाखिल हुआ था। नूरे को सही सलामत देखते दोबारा बाहर निकल आया था। इसके पास ब्लेड से वो अपनी कलाई काटने लगी थी। अगर मैं इसे मिलने ना आता। वो लब खींचकर शाहजेब को बता रहा था, क्या बकवास कर रहे हो तुम? शाहजेब ने शॉट की कैफियत में पूछा था, ये तुम खुद अपनी बहन से पूछ लेना। मैं बस इतना कहूँगा, बहनें बहुत अनमोल होती हैं, इसका ख्याल रखो, ऐसा ना हो वक्त हाथ से निकल जाए और बस पछतावा रह जाए। शाजिल संजीदगी से बोलता लंबे लंबे डग भरता निकल गया था। इसे इस वक्त शिद्दत से अपनी बहन की याद आ रही थी। दिल में तकलीफ उठती महसूस हो रही थी। नूरे, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, शाहजेब ने नूरे से जाकर कहा था। क्या ये हरकत करने वाली थी? और
پلیٹ کہاں سے ہے تمہارے پاس؟ شاہزیب نے سختی سے پوچھا تھا۔ سوری بھیا، اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ شاہزیب سے ڈانٹ سنتی ہی شدید شرمندہ ہو گئی تھی۔ آئندہ کے بعد کوئی بھی اسٹریس ہو تو میرے پاس آ جایا کرو نورے، یہ الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ شاہزیب نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا تھا۔ آج کا دن ہی برا تھا، میں کافی ڈسٹرب فیل کر رہی تھی۔ اب ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ نورے کی بات پر شاہزیب نے سر ہلاتے سے اپنی گرفت سے آزاد کیا تھا۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ شاہزیب نے کی نگاہ بے ساختہ ٹیبل پر پڑی ڈھکی ہوئی ٹرے پر گئی تھی۔ نورے نے خاموشی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ چلو شہباز، فوراً کھانا کھا لو۔ شاہزیب کی بات پر وہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگی تھی۔ شاہزیب اس کے کھانے کے بعد اسے ریسٹ کرنے کا بول کر چلا گیا تھا۔ نورے شاہزل کو دیکھنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی۔ اب اسے پتہ تھا وہ کم سے کم اسے روزانہ میسج تو کرے گا۔ فیاض بہت تیز ہے، اس نے چند دن پہلے اپنے ارد گرد سیکیورٹی ڈبل کر لی ہے۔ حیدر کی میز پر پھینکی گئی تصویریں اٹھا کر شاہزل ماتھے پر بٹ ڈالے بولا تھا، تمہیں اور چکنا رہنا چاہیے، وہ پہلے ہی چیئرپرسن کے اصل قاتل کی تلاش میں ہے۔ عسکری نے اپنے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے جواب دیا تھا، ہوں۔ اور اس کی کالز پر کچھ سننے کو ملا؟ شاہزل نے ماتھے پر بٹ ڈالے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ آج کل کسی گینگ سلیبش کی بات کر رہے ہیں، سلیبریشن کی بات کر رہے ہیں، جو شاید 1 مہینے بعد ہوگی۔ عسکری نے سر ہلاتے جواب دیا تھا، اس پارٹی کے بعد ساری انفارمیشن نکالو۔ اس کے گھر کے ارد گرد جتنی سیکیورٹی ہے، ہم اسے وہاں ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے۔ شاہزل نے سگریٹ سلگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا، تم کل رات کو فیاض کے گھر کے ارد گرد کا معائنہ کرنے گئے تھے نا؟ حیدر نے اچانک پوچھا تھا۔ شاہزل نے گہرا سانس بھرا تھا، ایک ضروری کام کی وجہ سے مجھے کہیں جانا پڑا تھا۔ شاہزل نے سگریٹ کا دھواں فیاض ہوا میں چھوڑتے کہا تھا، کہیں وہ ضروری کام نورے تو نہیں؟ حیدر سلطان کی بات پر وہ ایک دم سیدھا ہوا، اس کی جانب مڑا تھا۔ مجھے پسند نہیں تم بار بار اس کا ذکر محفل میں کرو، وہ کوئی ایری گیری لڑکی نہیں ہے، میری بیوی ہے۔ وہ انگلی اٹھاتا حیدر سلطان کو سخت لہجے میں سرد انداز میں وارن کر گیا تھا، اس کی وجہ سے تم مشن سے ہٹ رہے ہو۔ اب کی بار عسکری ہلکی آواز میں منمنایا تھا۔ شاہزل نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا، اور تم دونوں کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ سگریٹ زمین پر پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور تم دونوں اپنی حد میں رہو۔ اس سب میں نورے کو دوبارہ بیچ میں لانے کی کوشش بھی مت کرنا، ورنہ سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ وہ اپنے براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا اسپاٹ لہجے میں انہیں وارن کر گیا تھا۔ عسکری خاموش ہو گیا تھا، جانتا تھا وہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں تم اس مشن کے دوران اسے دور رہو، ورنہ اگر وہ لوگوں کی نظر میں آ گئی تو اسے بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حیدر نے کھڑے ہوتے سنجیدگی سے کہا تھا، اس کی حفاظت میں کر سکتا ہوں۔ شاہزل نے سرد لہجے میں کہا تھا، وہ تو تم اپنی بہن کی بھی کر سکتے تھے۔ حیدر کی بات پر غصے سے شاہزل کی رگیں ابھر گئی تھی۔ ایک ہی جھٹکے میں حیدر کے پاس پہنچتے وہ ایک زوردار مکہ اس کے چہرے پر جڑ چکا تھا۔ سچ برداشت نہیں ہو رہا؟ حیدر اپنے پھٹے ہونٹ کو صاف کرتا طنزیہ بولا تھا۔ عسکری معاملہ سنگین ہوتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اپنی حد میں رہو۔ شاہزل اس کا کالر دبوچتا غصے سے سرخ ہوتا کرایا تھا۔ شاہزل کام ڈاؤن، حیدر شٹ اپ۔ عسکری نے بمشکل شاہزل کے فولادی وجود کو حیدر سے دور دھکیلا تھا۔ تم جتنا مرضی چھپاؤ، سچ یہی ہے، اپنی آزادی کے لیے تم اپنی ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئے تھے، اس کی بربادی کی وجہ تم بھی تھے، تمہاری لاپرواہی اور ضد کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ حیدر سلطان غصے سے چیخ رہا تھا۔ شاہزل ساکت سا ہو گیا تھا، اپنی بہن کو وہ بچا سکتا تھا، یہ سوچتے ہی ایک کسک اس کے دل میں اٹھی تھی۔ حیدر شٹ اپ۔ اب کی بار عسکری بھی اس کی باتوں پر بھڑک اٹھا تھا، تم تو خاموش کروا لو گے مگر حقیقت سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ اب یہ بھی اپنی خود غرضی میں ایک بے قصور لڑکی کی زندگی تباہ کرنے لگا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے وہ ارسل نامی شخص پہلے ہی اس کے بارے میں نہ جانے کس کو بتا چکا ہے۔ حیدر غصے سے شاہزل کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ شاہزل اس کی باتوں پر جیسے پتھر کی مورت بن گیا تھا۔ اس سب کی جو وجہ ہے، اس کا پل پل میں عذاب بنا دوں گا۔ تم غلط ہو حیدر، یہ سب میری وجہ سے نہیں ہوا، جو اس کی وجہ ہے، اس سب کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ سر لہجے میں بولتا اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھاتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ تم نے یہ سب کیوں کیا حیدر؟ اب وہ جلد بازی میں کوئی نہ کوئی غلط فیصلہ کر لے گا۔ عسکری نے غصے سے پوچھا تھا، وہ اصل مقصد بھول رہا ہے، اسے یاد دلانا ضروری تھا۔ حیدر اسپاٹ لہجے میں بنا اس کی جانب دیکھے بولا تھا، تم پاگل ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ عسکری غصے سے
गुस्से से बड़बड़ाता अपना लैपटॉप उठाता अपने घर चला गया था। वहाँ सिर्फ हैदर ही रह गया था। वो सख्ती से आंखें मींच गया था। इसकी आंखों के सामने चंद से एक नाजुक सरापा लहराया था। दर्द की टीसें इसके दिल में बिसाकता उठी थी। इसने बेबसी से जोर से अपने बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो बस इतना चाहता था शाजिल जल्द अज जल्द सब मुजरिमों को ख़त्म कर दे, ताकि इसके सुलगते दिल को भी थोड़ी राहत मिले। वो कोई किताब निकाल कर इसके औराक पलटने में मसरूफ़ थी, मगर सोचों का मरकज़ शाजिल खान था। सुबह इसके मैसेज पर वो निहाल सी हो गई थी, तभी सारा दिन सुकून से गुजरा था। वो उसकी कॉल पर बात करना चाहती थी, मगर लगता था शाजिल मसरूफ़ है। तब इसका मैसेज तक नहीं आया था। वो कुछ देर मज़ीद इंतज़ार करती, बेजार सी फ्रेश होती, सोने की कोशिश करने लगी थी। घड़ी रात के 1 बजा रही थी। वो नाइट बल्ब ऑन करती सोने लगी थी, जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसकी कच्ची नींद से आंखें खुल गई थी। इसने फ़ौरन उठकर बैठते लाइट ऑन की थी। दिल में फ़ौरन शाजिल का ख्याल आता। शाजिल। इसने मुस्कुराकर शाजिल को देखा था, मगर जल्दी ही इसकी मुस्कुराहट सिमट गई थी। वो ठीक नहीं लग रहा था। इसका चेहरा शदीद दर्द दिखाई दे रहा था। आप ठीक है? इसने घबरा कर बेड से खड़े होते पूछा था। शाजिल चंद कदम उठाता साइड पर पड़े सोफे पर गिर गया था। हाँ, फ़कत एक लफ्ज़ी जवाब दिया गया था। वो उसकी हालत पर परेशान सी हो गई थी। कोई परेशानी है शाजिल? इसने शाजिल के साथ बैठते नरमी से पूछा था। मैं अभी कोई बात नहीं करना चाहता, शाजिल ने सर लहजे में कहते अपना सर सोफे की फुस से टिका लिया था। हैदर की बातें इसके दिमाग में हथौड़े की मानद बज रही थी। अभी नूरे को अपने करीब पाकर इसके भड़कते दिल को थोड़ा सुकून मिला था, मगर हैदर की काटदार बातें अभी भी कानों में गूंज रही थी। वो सख्ती से आंखें मूंद गया था। नूरे ने इसे देखते नरमी से इसके बालों में उंगली चलाना शुरू की थी। वो इसकी उंगलियों का लम्स नरम नरम महसूस करता, एक ठंडी सांस खारिज करता रिलैक्स हो गया था। सर में दर्द हो रहा है, चाय बना दो? उसने नरमी से शाजिल से पूछा था। नहीं, मैं बस कुछ देर सुकून से गुजारना चाहता हूँ, सपाट लहजे में बोलता। नूरे की कमर में हाथ डालता इसे खींचकर अपने सीने से लगा चुका था। इसे खो देने का एहसास से दिल बेहंगम अंदाज में धड़कने लगा था। इसे सीने से लगाते सुकून की एक लहर इसके वजूद में उतर से गई थी। नूरे इसकी तबीयत का ख्याल करती खामोशी से इसके सीने पर सर रखती इसकी मध्यम धड़कनों के शोर सुनने लगी थी। वो इसकी खुशबू खुद में उतारता कुछ ही देर में गहरी नींद की वादियों में खो गया था। नूरे कुछ पल जागती रही थी, मगर जल्दी वो सो गई थी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो बेड पर लेटी थी, जबकि शाजिल का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, जिस पर वो खासा मायूस हो गई थी। वो शायद जल्दी में था, जो इसे भी जाते हुए बताना ज़रूरी नहीं समझा था। हेलो प्रोफेसर। ओह सॉरी, अब तो आप हमारे प्रोफेसर नहीं रहे शाजिल। सोनिया अपने बाल कानों के पीछे उड़ेजती मस्नूई मुस्कुराहट का मुजाहरा करती कुर्सी खींचकर इसके रूबरू बैठ गई थी। शाजिल ने अपने सामने पड़ी चाय को पीते आंखें छोटी करके इस चालाक लड़की को घूरा था। इसके मुंह से अपना नाम सुनकर इसे अपना नाम जहर लगा था। पेपर्स कैसे हो रहे हैं? इसने सरसरी अंदाज में पूछा था। वेटर के आते ही सोनिया अपने लिए जूस ऑर्डर कर गई थी। शाजिल का सवाल सुनती वो मुस्कुरा उठी थी। बहुत अच्छे हो रहे हैं, बस आपको मिस कर रही हूँ। इसकी बेबाकी पर शाजिल ने सख्ती से जबड़े भींच लिए थे। इसकी नज़रों के सामने नूरे का आंसू से तर चेहरा लहराया था। वो चाय का कप पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया था। इसने पेपर के बाद सोनिया को यूनिवर्सिटी के कैफ़े से कुछ दूर मिलने के लिए बुलाया था। मैंने सुना नूरे को सस्पेंड कर दिया गया, क्या ये सच है शाजिल? शाजिल ने चाय का घूंट भरते सर लहजे में पूछा था। सोनिया के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी थी। जी, वो चीटिंग कर रही थी। व्हाट अ डम गर्ल। सोने तमस्कुराना अंदाज में बोली थी। नूरे को फंसाकर निकलवाकर इसे सुकून मिल गया था। क्या तुमने वो चीटिंग वाला पेपर इसके पास फेंका था? शाजिल के पूछने पर वो घबरा गई थी। मैं ऐसा क्यों करूँगी? सोनिया ने मासूम बदे पूछा था। क्या तुमने वो पेपर फेंका था, हाँ या नहीं? शाजिल ने अपनी वैसे गन निकालते इसके सामने रखी थी। सोनिया का सांस सूख गया था। शाजिल के लहजे में छुपी वार्निंग महसूस करके इसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकती पड़ी थी। शाजिल। इसने आंखें फैलाकर शाजिल की जानिब देखा था। शट अप, अपने मुँह से मेरा नाम दोबारा मत लेना। इसका हक सिर्फ मैं अपनी बीवी को देता हूँ। अब बताओ हाँ या ना? इसने गन की सेफ्टी हटाते सख्त लहजे में पूछा था। हाँ, मैंने फेंका था वो पेपर। इसने कांपती आवाज़ में शाजिल की जानिब देखते जवाब दिया था। इसके चेहरे के सर तासुरात देखकर सोनिया के चेहरे का रंग फाक हुआ था। क्यों? इसने सख्त लहजे में सोनिया के चेहरे की जानिब देखते पूछा था। मुझे नहीं पसंद इसका आपकी तरफ देखना। जो हमारे दरमियान आएगा मैं इसके साथ ऐसा ही करूँगी, वो जुनूनी अंदाज में बोली थी। शाजिल इसकी बात सुनता हंस पड़ा था। सोनिया इसे हैरानगी से हंसते हुए देख रही थी। हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं, ताल्लुक़ या वास्ता नहीं जो तुम ऐसा बोलने का हक रखो। वो कोई आम लड़की नहीं है जिसे तुम्हारा दिल क्या अपने रास्ते से हटा दो। वो मेरी बीवी है। इसे नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी शख्स को मैं आसानी से नहीं छोड़ता। नूरे शाजिल खान को तकलीफ पहुंचाने वाले हर शख्स से मैं सूद समेत इसके आंसू का बदला लूँगा। वो इंतहाई संजीदगी से गन को मेज़ पर घुमाता बोला था। इसके मुंह से नूरे की बीवी तस्लीम करने का सुनकर इसने सख्ती से लब भींच लिए थे। इसकी निगाह गन की तरफ से हटी। इर्द गिर्द
گئی تھی جہاں کیفے میں چند لوگ موجود تھے، اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، وہ گردن اکڑاتی اپنے ڈر کو چھپاتی بولی تھی، مگر وہ بھی شاذل خان تھا۔ مقابل کے کانپتے ہاتھ، بگڑے تنفس اور اڑے رنگ نے سے اس کی کیفیت ظاہر کر دی تھی۔ تمہاری وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی، اسے یونیورسٹی سے سسپینڈ کر دیا گیا، اس نے تمہاری وجہ سے خود کو نقصان پہنچایا اور تمہیں لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا؟ شاذل نے غصے سے بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ سونیا لاجواب سی ہو گئی تھی۔ تم صبح یونیورسٹی جا کر سب سے اپنے جرم کا اعتراف کرو گی، ورنہ جو اتنی آسانی سے بخش رہا ہوں اسے کئی زیادہ اذیت دوں گا۔ مجھے مذاق میں لینے کی کوشش بھی مت کرنا۔ نورے کے معاملے میں بالکل بھی رحم دل نہیں ہوں۔ وہ اپنی گن ویسٹ میں رکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی بات پر سونیا کا سانس سوکھ گیا تھا۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا اس کی چال اس پر ہی الٹ سکتی ہے۔ 18 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، جو بھی فیصلہ کرو گی سوچ سمجھ کر کرنا۔ اگر کل تک میری بیوی کو یونیورسٹی سے کال نہ آئی تو تمہارے گھر والوں کو تمہارے غائب ہونے کی کال ضرور چلی جائے گی۔ وہ فاقیت سے بولتا اپنے والٹ سے چند نوٹ نکال کر میز پر پھینکتا، لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کو جاتے دیکھ کر سونیا نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ شاذل کے انداز سے اسے پتہ چل گیا تھا وہ مذاق بالکل نہیں کر رہا۔ وہ کچھ دنوں سے موقع کی طاق میں تھا، کب اسے وقت ملتا ہے اور کب وہ دانین سے کھل کر بات کرتا۔ وہ کافی دنوں سے اسے دکھائی نہیں دی تھی، جس کی وجہ سے اسے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ ملائکہ بھی عجیب خاموش سی ہو گئی تھی اس سے۔ وہ جب بھی دانین کے بارے میں پوچھتا وہ کوئی جواب نہ دیتی۔ آغا جان میٹنگ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے، مگر ملائکہ گھر ہی تھی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ دانین سے بات کر سکے۔ رات کے کھانے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سے ایکسکیوز کرتا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ ملائکہ کے کمرے کی لائٹ آف کر دیکھتے اس نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے قدم آگے اندر بڑھا لے گیا تھا۔ اس طرح چھپ کر جانے سے بہتر تھا تم مجھ سے ایک بار پوچھ لیتے روحان۔ ملائکہ کی آواز سنتا وہ ایک دم ساکت ہوا تھا۔ میں بس ایک بار اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ملائکہ کی طرف رخ کرتا التجائی انداز میں بولا تھا۔ کیا بات کرو گے؟ اور اپنے باپ پر گئی ہے، تمہاری کوئی بات نہیں سنے گی؟ اب جو اس نے ٹھان لیا ہے وہ کر کے رہے گی، ملائکہ نے بے تاثر انداز میں بولی تھی۔ روحان نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جو بات ہے صاف صاف بتا دے، روحان نے لب بھیج کر کہا تھا۔ تمہیں میری بات سمجھ آ جائے گی، جاؤ اس سے بات کر لو، لیکن تمہارے پاس صرف 15 منٹ ہے، اس کے بعد میں کمرے میں آ جاؤں گی، اور اسے کوئی نقصان پہنچانے کی جرات بھی مت کرنا۔ ملائکہ نے اسے وارن کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے میں اسے نقصان پہنچاؤں گا؟ غصے سے روحان کے ماتھے کی رگیں ابھر گئی تھی۔ میرا مرد ذات سے بھروسہ اٹھ چکا ہے، اب مجھے تم بھی سب مردوں جیسے لگتے ہو۔ ملائکہ کی بات پر وہ لب بھیج کر خاموشی سے سیڑھیاں پھلانگتا اس سے بات کرنے چلا گیا تھا۔ ملائکہ گہرا سانس خارج کرتی وہاں لاؤنج میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ نوک کرتے اس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ دانین کو لگا ملائکہ ہوگی، مگر اس کی جگہ روحان کو دیکھتی وہ حیرانگی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا کوئی ہے آپ کو؟ پتہ نہیں کیا کوئی ہے آپ کو؟ اس نے پل میں اپنے چہرے کے تاثرات پتھریلے کرتے روحان سے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ کیوں اجنبیوں والا بہیو کر رہی ہو؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ کیسا بہیو؟ اسے سینے پر بازو باندھے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ تم جانتی ہو میں کیا بات کر رہا ہوں؟ روحان نے اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے مٹھیاں بھیجتے کہا تھا۔ اپنی لمٹ میں رہو مسٹر روحان، میں آپ کو کسی بات کے لیے جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ پیچھے قدم اٹھاتی اسپاٹ انداز میں بولی تھی۔ تم میرے جذباتوں کے ساتھ یوں کھیل نہیں سکتی دانین۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیسے جذبات؟ کون سے جذبات کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے غصے سے بنا ڈرے بولی تھی۔ روحان اس کی بات سنتا ایک جھٹکے میں اس کے قریب پہنچا، اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ گیا تھا۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں ڈیم اٹ، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا تمہارا یہ سرد رویہ۔ وہ اسے جھنجھوڑتا چیخا تھا۔ خاموش ہو جائے، مجھے کچھ نہیں سننا، نکل جائے میرے کمرے سے، اس سے پہلے میں چیخ کر سب کو بلا لوں اور آپ کو اس کمرے سے دھکے دے کر باہر نکالوں۔ وہ روحان کے بازو جھٹکتی زور سے چیختی روحان کو ساکت کر گئی تھی۔ اگر تم نے ایسا ہی کرنا تھا تو کیوں میرے قریب آئی؟ کیوں جانتے بوجھتے میرے جذباتوں سے کھیلی؟ وہ دوبارہ اس کے بازو کو تھامتے اسے جھنجھوڑتا ہوا پوچھنے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ میری نرمی کو میری محبت سمجھ لیں گے۔ میری سب سے بڑی غلطی آپ سے ملنا تھا۔ جان بوجھ کر آپ میرے سر پر سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کتنی بار بول چکی ہوں نہیں کرتی آپ سے کوئی محبت، چھوڑ دیں میرا پیچھا آپ کی موجودگی سے، بس اب میرا دم گھٹتا ہے، فوراً نکل جائیں میرے کمرے سے۔ اسے روحان کی انگلی اپنے بازو میں کھپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روحان اس کے منہ سے زہر کن باتیں سن کر سناٹے کی زد میں آ گیا تھا۔ ہا ہا ہا، وہ اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہنسنے لگا تھا۔ بہت چالاک لڑکی ہو تم، یہ ٹراما کا ڈرامہ کر کے معصوم بننے کی کوشش کری ہو، مگر اب مجھے سب واضح ہو گیا ہے کیسی لڑکی ہو تم تو سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہو۔ وہ اس کا جبڑا دبوچتے سے فاقے سے بولا تھا۔ دل کرچی ہو گیا تھا۔ اچھا ہوا جلدی تم سمجھ گئے۔ وہ اپنے آنسو گلے میں اتارتی بولی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی وہ کس حال سے گزر رہی ہے۔ وہ جو بھی کر رہی تھی
थी वो इसकी भलाई के लिए कर रही थी। रोहान इसे झटके से छोड़ता जाने के लिए मुड़ा था जब इसकी खिड़की से अंदर आती लाल रोशनी को देखता साकित हुआ था। दानीन इसके छोड़ते ही रुक फेर गई थी। दानीन नीचे झुको, वो ऊंची आवाज़ में चीखा था। दानीन ना समझी से पीछे मुड़ी थी जब रोहान इसको पकड़ता ज़मीन पर गिरता। बिजली की तेज़ से एक गोली खिड़की के शीशे को तोड़ती अंदर दाखिल हुई थी। दानीन के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली थी, वो यार अंडर अटैक सर। अपने कोऑर्डिनेट की बात अपने कान में लगे ब्लूटूथ में सुनता वो तेज़ी से सीधा हुआ था। कॉल द एमरजेंसी बैकअप, वो बोलता हुआ अपने गन निकाल चुका था। तुम ठीक हो? इसने संजीदगी से दानीन से पूछा था, जिस पर वो धीरे से सर हिला गई थी। इसकी बेचैन नज़रें रोहान को देख रही थी कि कहीं से कोई चोट तो नहीं लगी, मगर वो भी ठीक है था। बेड के नीचे जाओ और कुछ भी सुनो मगर बाहर मत निकलना, रोहान सर लहजे में बोला था। रोहान दानीन ने से पुकारा था। शट अप, जो बोल रहा हूँ खामोशी से वो करो। इस बार वो दरुस्तगी से बोलता दानीन को डरा गया था। दानीन लाभीज थी, खामोशी से बेड के नीचे घुस गई थी। रोहान ने नीचे झुकते अपने पीछे मौजूद दीवार पर लगे स्विच को ऑफ कर दिया था, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया था। वो तेज़ी से उड़ता खिड़की वाली दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। इसके पर्दे हटाते बाहर झांका मगर वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। बाहर सिचुएशन कैसी है? इसने अपने साथी से पूछा था। सर हम लोग घर के अंदर बैक डोर वाली साइड पर है। मलाइका हमारे साथ सेफ है। बैकअप कॉल कर लिया था। टोटल 5 लोग फ्रंट गेट पर हैं। ओके, तो मलाइका के साथ बैक डोर से बाहर निकल जाओ। तुम मेरी फ़िक्र मत करना, मैं ठीक हूँ। तानीन भी ठीक है। तुम लोग वहाँ से निकलते ही बाहर जो पहली गाड़ी है इसमें बैठ कर चले जाना और पीछे मत मुड़ना। मलाइका को किसी सेफ जगह पहुँचाओ। वो पर्दे से बाहर झांकता तेज से बोला था। बट सर हम आपको कैसे छोड़कर जा सकते हैं? इसके साथी ने एतराज़ किया था। इट्स माई ऑर्डर, लीव द हाउस नाउ, वो सख्ती से बोला था। सर आप भी आ जाएं हमारे साथ, इसके साथी ने बोला था। इतना टाइम नहीं है, डैम इट, वैसे भी गोलियां चल रही हैं, दानीन जख्मी हो सकती है। सारे घर की पावर भी ऑफ कर दो और बाहर निकल जाओ। हमारा स्ट्रेट के हमारे स्ट्रीट के कॉर्नर पर इंतज़ार करोगे। मैं किसी भी तरह दानीन को बाहर निकलवा कर भेजता हूँ। दानीन के आते ही यहाँ से निकल जाना, मेरा इंतज़ार मत करना। वो बाहर के दरवाजे पर चलती गोलियाँ सुनता, तेज़ लहजे में बोलता, तेज़ से दानीन की तरफ बढ़ता, इसे बाजू से पकड़ता था, इसे बेड के नीचे से निकालता, बाहर की तरफ भागा था। इसके साथ ही सारी पावर कट कर गए थे, जिसकी वजह से घर में अंधेरा छा गया था। गोली की आवाज़ सुनकर दानीन कांपने लगी थी। रोहानी से पकड़ता तेजी से टेरेस के दरवाजे की जाने भागा था। वहाँ बने छोटे से कमरे से निकलकर छत का रास्ता होता था, जहाँ टाइल्स लगी हुई थी। स्टे क्वाइट, ऊपर चढ़ो। इसके बोलने पर वो कांपती टांगों से तेजी से इस छोटे से रूम में चढ़ गई थी। बाहर दरवाजे टूटने की आवाज़ें सुनकर दानीन के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली थी। रोहान ने बेसाख्ता इसके मुंह पर हाथ रखा था। बेवकूफ़ लड़की, तुम हम दोनों को मरवाओगी। इसके बोलने पर दानीन अपनी ज़बान दादू तले दबा गई थी। यहाँ से निकलो और एहतियात से बिना आवाज़ के पैदा किए टाइल्स को थामते हुए पीछे रास्ते की जानिब बनी बालकनी में कूद कर नीचे उतर जाना और यहाँ से निकलते ही सीधी कॉर्नर पर खड़ी गाड़ी के पास चली जाना। रोहान से हिदायत दी थी। आप इसे सवालिया निगाहें देकर इसे देखा था। रोहान इसकी बात इग्नोर कर गया था। इसे एक साथी ने बता दिया था वो लॉन में छुपा हुआ है, जिस पर इसने नया प्लान बनाया था। मैं इन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। वो वॉकी टॉकी ले लो, इसके ज़रिए तुम मेरे साथियों से बात कर सकोगी। मुझे अभी कैन ने बताया है वो पीछे लॉन में छुपा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारा बस इतना काम है, तुमने किसी भी तरह इसके पास पहुंचना है। वो पीछे मुड़े की गलती मत करना, जाओ अब। रोहान की बात पर वो सारी ला गई थी। कितनी बातें थी जो इससे करना चाहती थी, कितने जज्बात है जो वो छुपाए बैठी थी, कितने अधूरे जुमले थे जो इसे बताना चाहती थी। सब के सब इसके होंठों में दबे रह गए थे। रोहान के बोलने पर वो आहिस्ते से वहाँ बने छोटे से रास्ते से बाहर टेरेस पर निकल आई थी। कदमों की छाप करीब आती महसूस करते इसका रूम का दरवाज़ा बंद करते रोहान ने अपनी गन निकाली थी। इसके पास एक ही गन थी जिसमें सिर्फ 6 गोलियां थी। इसके पास एक्स्ट्रा बुलेट्स भी नहीं थी। इसे पता था इसे बस अभी बैकअप के आने तक रोकना है। बैकअप के आने के बाद 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अब तक वो बस कुछ ही दूर ही थे। रोहान के पास वॉकी टॉकी भी नहीं था जिससे इसका ब्लूटूथ कनेक्ट था। वो खामोशी से दरवाज़ा बंद करता, वहाँ से निकलता, साथ वाली दीवार से चिपक गया था। जब सामने से टॉर्च लेकर आते आदमी को देखकर वो मज़ीद अंधेरे में छुपा अपनी सांस रोक गया था। इस आदमी के करीब आते इसने पीछे से गर्दन में बाजू डालते इसने इसे उठाकर वहीं लकड़ी की ग्रिल जिसे लॉन्च का मंजर नज़र आ रहा था नीचे फेंक दिया था। 4, वो बड़बड़ाया था। साथ ही इसने गन निकालते अपनी जानिब आते दो लोगों पर तेज़ से फायर किया था। साथ ही वो
گرل کے ساتھ والے موجود بڑے سے پلر کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ وہ دونوں میں سے ایک کے بازو پر گولی لگی تھی اور دوسرا صحیح سلامت تھا۔ تبھی وہ دونوں تیز سے فائر کرتے اس کی جانب بڑھے تھے۔ وہ بس اتنا ہی چاہتا تھا، بس دانین یہاں سے بحفاظت نکل جائے۔ دوسری جانب دانین کامتی ٹانگوں سے بمشکل ٹائلز پر چڑھ رہی تھی۔ خوف، گھبراہٹ اور روحان کا سوچ کر اس کی سانس خشک ہو چکے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، بری طرح ٹائل میں الجھتی گرتی ہوئی نیچے جانے لگی تھی جب عین وقت پر اس نے وہاں موجود ایک ٹائل کو تھام لیا تھا۔ شور کی آواز سے نیچے موجود ایک آدمی چوکنا ہوا تھا۔ دانین کھڑکی سے باہر نکلتا پائپ کے سہارے اوپر چڑھنے لگا تھا۔ دوسری جانب اس کے قریب آتے ہی روحان نے ایک بار پھر اپنی گن چلائی تھی۔ اب کی بار ایک کے سر میں سیدھی گولی لگی تھی، دوسرا جس کا بازو زخمی تھا اس نے روحان پر تیز سے فائر کیا تھا۔ یہ گولی روحان کے کان کی لو کو چیرتی پیچھے پیوست ہوئی تھی۔ روحان بہت مشکل سے بچا تھا۔ خون اس کی لو سے نکلتا تیز سے اس کی گردن پر بہنے لگا تھا۔ اس کا کان گولی لگنے سے بند ہو گیا تھا۔ عجیب سیٹیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ وہ ایک تکلیف دہ سانس بھرتا پیچھے کو پلر کے ساتھ ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کی گن میں صرف ایک گولی رہ گئی تھی۔ دماغ تیز سے گھوم رہا تھا۔ وہاں گری ٹارچ لائٹ سے اسے عکس دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرتے اپنا سر جھٹکتے عکس کو دیکھتے تیز سے باہر نکلتے وہ گولی اپنے قریب آتے شخص کے گلے پر چلا دی تھی جس سے وہ موقع پر گر گیا تھا۔ اب اس کی گن میں کوئی گولی نہیں تھی جبکہ ایک اور شخص سامنے سے لائٹ ٹارچ کے ساتھ آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے زور سے گن زمین پر پھینکی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ اس شخص کے پاس چاقو تھا۔ وہ ٹارچ لائٹ زمین پر پھینکتا تیز سے حملہ کرنے کے لیے روحان پر جھپٹا تھا۔ روحان نے اس کے پیٹ میں کک مارتے اس کے ہاتھ پر بازو کا جھٹکا دیا تھا۔ مقابل نے روحان کے سینے پر چاقو پیوست کرنے کی کوشش کی تھی جب روحان نے اس کے سر پر زور سے سر مارتے اس کے ہاتھ سے چاقو چھڑوا کر نیچے پھینکنے کی کوشش کی تھی، مگر مقابل بھی ہوشیار تھا۔ اپنی دائیں ٹانگ کا استعمال کرتے اس نے زور سے روحان کو نیچے گرایا تھا اور اس وفات پر بری طرح چونک گیا تھا۔ اس کا فائدہ اٹھاتے اس آدمی نے روحان کے کندھے میں وہ چاقو پیوست کر دیا تھا۔ دوسری جانب وہ شخص پائپ کے ذریعے اوپر چڑھتا تیزی سے دانین کو تلاش کرنے لگا تھا، جو زیادہ مشکل نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے دانین کا نشانہ باندھتے گولی چلائی تھی مگر دانین اسے دیکھ چکی تھی، تبھی چیختی ہوئی نیچے جھک گئی تھی۔ گولی اس کے بے حد قریب سے گزر گئی تھی۔ پچھلی جانب چھپے شخص نے باہر نکلتے کسی انجان شخص کو دیکھتے گولیاں چلانا شروع کر دی تھی۔ دانین نیچے جھکتی تیزی سے اسے بچتی دوسری جانب بھاگنے لگی تھی۔ وہ روحان کے ساتھی سے بات کرنے کے لیے واقی ٹاکی اپنی ڈریس کی جیب سے نکالنے لگی تھی جب اسے خالی دیکھ کر اس کا سانس پھول گیا تھا۔ اس کے نیچے گرنے کی وجہ سے شاید وہ اس کی جیب سے نکلتا نیچے گر گیا تھا۔ وہ پیچھے سے گولیوں کی آواز سنتی فرنٹ سائڈ کی طرف تیزی سے ٹائلز کو گھماتی جانے لگی تھی۔ جب سائرن کی آواز سنتے اس نے سکون کا سانس لیا تھا، تبھی اس کا پاؤں پھسلا تھا اور وہ بل کھاتی ہوئی سیدھی نیچے والی بالکنی میں گر گئی تھی۔ سائرن کی آواز سنتے ہی روحان نے سکون کا سانس لیا تھا جبکہ وہ شخص روحان سے خود کو چھڑواتا تیزی سے وہاں سے بھاگ گیا تھا، مگر نیچے جاتے ہی اسے سیکیورٹی نے پکڑ لیا تھا۔ اسی طرح چھت پر موجود شخص بھی گولی لگنے کی وجہ سے بل کھاتا نیچے گر گیا تھا۔ روحان نے زخموں سے خون نکلتا اس کے کالے کوٹ کے نیچے چھپی سفید شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ وہ آنکھوں کے آگے اندھیرا جھٹکتا کھڑا ہوا تھا۔ روحان اپنے نام کی پکار سنتا وہ سر جھٹکتا پیچھے مڑا۔ دانین کو صحیح سلامت دیکھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ٹیم نے آتے ہی ساری لائٹس آن کر دی تھی۔ روشنی میں روحان کی حالت دیکھتی وہ ساکت ہو گئی تھی۔ ٹیم کے قدموں کی آواز سنتا روحان ہمت ہارتا زمین پر گر گیا تھا، ساتھ ہی اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ دانین کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے گالوں کو بھگونے لگے تھے۔ اس کی ساکت نظریں زمین پر بے جان پڑے روحان کے وجود پر ٹک گئی تھی۔ وہ کتنی خوش تھی جب اسے اگلے دن صبح یونیورسٹی سے کال آئی تھی۔ اس کے دوبارہ پیپرز ہو رہے تھے جو چھوٹ گئے تھے، وہ آخر میں اس کے سب سے الگ ہونے تھے۔ اسے یہ بھی پتہ چلا تھا سونیا کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ اس نے خود اعتراف کیا تھا کہ اس نے نورے کو جیلسی کی وجہ سے پھنسایا تھا۔ ایک ہفتے کیسے پیپرز میں گزر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے شاذل کو کال کر کے اس کا شکریہ ادا بھی کیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ کام شاذل کا ہی، آخر اس کے سارے طریقوں سے وہ باخبر تھی۔ آج اس کے پیپرز فائنلی ختم ہو گئے تھے۔ وہ فریش ہوتی نیچے آئی تھی جب لاؤنج میں سب لوگوں کو بیٹھے دیکھ کر وہ ان کے پاس آئی تھی۔ ماحول میں چھائی عجیب فضا کو محسوس کرتے اس نے حیرانگی سے افرا کی جانب دیکھا تھا جو اس پر ایک نگاہ ڈالتی افسوس سے نظریں جھکا گئی تھی۔ اس نے سب کی نظریں دیکھا تھا، فاطمہ بیگم کے علاوہ سب اسے دکھ سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟
सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई चोरी कर ली, इसने हल्के फुल्के लहजे में कहा था। शाहजेब ने खड़े होते तेजी से सीने से लगाया था। क्या हुआ भैया, कुछ बताएंगे मुझे, इसने हैरानो परेशानी से पूछा था। शाहजेब ने आंखें मीच कर खोलते अपने कोट से एक फैंसी इनविटेशन कार्ड निकालते इसकी जानिब बढ़ाया था। नूरे ने एक नज़र शाहजेब के चेहरे पर डालते कार्ड इसके हाथ से पकड़ा था। इसका दिल अजीब से अंदाज में धड़क रहा था। अनजाने खौफ से इसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। ये कैसा मजाक है भैया, इसने कार्ड खोल कर पढ़ने फक चेहरे के साथ शाहजेब की जानिब देखा था। नूरे शाहजेब ने इसे थामना चाहा था जब वो बेसाख्ता पीछे हट गई थी। कार्ड पर सुनहरी हुर्फ में शादिल के साथ अनजानी लड़की का नाम देकर इसके सांस बंद होने लगे थे। वो कार्ड निकाह का था जो आज से 4 दिन बाद का था। 4 दिन बाद का था। भैया बोल दें ये झूठ है, वो बेयकीनी से पूछ रही थी। कामती आवाज़ नम आंखों से, इसने अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं आ रहा था। सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा था, फिर ये क्या हो गया? आज ही मुझे ये मिला है। नूरे, मेरा दिल कर रहा है शख्स का मुंह तोड़ देता। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे किए गए वादे की वजह से रुक गया हूँ। शाहजेब लब भींच कर बोला था। मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। वो कांपते हाथों से कार्ड मजबूती से थामती सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी थी। नूरे, तुम्हें फैसला करना होगा। मीशा ने खड़े होते इसे रोका था। बाबा, अभी वो इस हालत में नहीं जाने दे इसे। शाहजेब ने मीशा को खामोश करवा दिया था। ऐसा ही होता है जब यूनिवर्सिटी में जाकर लड़के फंसाओगे और घर वालों के खिलाफ जाकर शादी करोगे। ऐसे लड़कों का जब एक से दिल भर जाता है तब दूसरी याद आ जाती है। वैसे भी इसने कौन सा दुनिया के सामने इससे निकाह किया है। छुप कर की गई शादी की यही औकात होती है। फातिमा बेगम की बात ने इसके जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। बस खामोश हो जाए, मेरी बहन के बारे में मजीद एक अल्फाज भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाहजेब गुस्से से बोले थे। इफ़रा नूरे को कांपते हाथ देखकर इसकी जानिब बढ़ी थी, मगर कांपते हाथों के इशारे से इसने इफ़रा को रोक दिया था। फातिमा, तुम कमरे में जाओ। कैसा गंदा बाप है इसका, मार नहीं सकता एक लगाए थप्पड़ इस बदतमीज गंदी औरत को। मीशा की बात पर वो एक तो मुस्कुराना नज़र नूरे पर डालती कमरे में चली गई थी। नूरे छोटे छोटे कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी थी। दिमाग में मुख्तलिफ बातें गर्दिश कर रही थी। इसके कांपते हाथों से गिल को थामते कदम उठाए थे। क्या मिला था इसे शादी से मोहब्बत करके? धोखा, रुसवाई, तकलीफ, आंसू। वो जान मांगता तो वो जान भी दे देती, मगर अपनी मोहब्बत में शराकत तारी इस अपने गले में फंदे की तरह लग रही थी। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। इसकी ग्रिल से गिरफ्त ढीली पड़ गई। सीढ़ियों पर पाँव रखते इसके कदम डगमगाए थे और सबकी नज़रों के सामने चंद सीढ़ियों से बुरी तरह लड़खड़ाती हुई नीचे गिरी थी। अपनी मोहब्बत की बेवफाई दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। आखिर शादिल भी इसके बाकियों की तरह जालिम और शफाक साबित हुआ था। इसका आज हर रिश्ते से भरोसा उठ गया था। रोहान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शहनाज परेशानी से हॉस्पिटल के रूम में दाखिल होती बोली थी। इन्हें जैसे ही रोहान की हालत का पता चला था वो फ़ौरन हॉस्पिटल चली आई थी। मॉम, आई एम फाइन, वो लब भींच कर बोला था। जब से उठा था दानिन की गैर मौजूदगी बुरी तरह खटक रही थी। इसने अपने साथियों से भी कई बार पूछने की कोशिश की थी, मगर वो इसे मिलने भी नहीं आ रहे थे। तब इसने आदिल की हेल्प ली थी। वो इसके आने का इंतज़ार कर रहा था। रोहान, झूठ मत बोलो। क्या मुझसे इतनी नफरत है कि मुझे अपने बारे में बताना ज़रूरी नहीं समझते? इनके लहजे का शिकवा रोहान को शर्मिंदा कर गया था। सॉरी मॉम, आइंदा ख्याल रखूँगा। और वो नर्म अंदाज में बोला था। तुम कहीं जाने वाले हो? इसे उठते देखकर उन्होंने झट से पूछा था। जी, एक ज़रूरी काम है, रात को आपसे बात करूँगा, वो उठता बोला था। अपना चेहरा देखा है कितना जर्द पड़ा है, इतनी जल्दी किस बात की है? वो परेशानी से बोली थी। एक बहुत ज़रूरी काम है मॉम। वो इनके गाल पर बोसा देता नरमी से बोलता इनके एहतजाज खामोश करवा गया था। वो इसे ख्याल रखने का बोलती परेशानी से वापस चली गई थी। आदिल के आते ही वो तैयार हो चुका था। आदिल से गाड़ी की चाबी लेता वो सीधा हेड क्वार्टर गया था। हाँ, इसे पता चला था इसका कॉन्ट्रैक्ट दानिन के साथ ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल इससे भी हैरान कुन खबर ये थी कि वो पाकिस्तान जा चुकी थी। इसके पास कोई खबर नहीं थी वो पाकिस्तान में कहाँ होगी, वो क्यों बिना मिले इसे छोड़कर चली गई। वो पागल होने को था। वेट रोहान, वो मुठिया भींचता हेड क्वार्टर से निकल रहा था जब इसके एक साथी ने इसे रोका था। रोहान ने सवालिया निगाहों से इसे देखा था। ये मिली ने दी थी तुम्हें देने के लिए। इसने खत रोहान को पकड़ाया था। रोहान ने इसे पकड़ते मुट्ठी में ज़ोर से भींच लिया था। वो तेज से निकल गया था। अपनी गाड़ी में बैठता खत खोल कर पढ़ने लगा था। अगर वाकई से मोहब्बत करते हो तो इसे अपना बनाना चाहते हो तो एक आखिरी कोशिश करके ये एड्रेस देकर जा रही हूँ। उम्मीद है तुम मायूस नहीं करोगे। मलाइका ने एक छोटा सा नोट और आखिर में पाकिस्तान का एड्रेस छोड़ गई थी, जिसे देखते ही इसने सुकून का सांस खारिज किया था, वरना चंद मिनट पहले इसे लगा था इसका सांस बंद हो जाएगा। इसने फ़ौरन पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट बुक करवाते अपने फ़्लाइट जाते ही अपनी पैकिंग की थी। इसकी फ़्लाइट रात को थी, जिससे पहले वो शहनाज से मिलकर भी आ चुका था। वो इसके लिए बहुत परेशान थी, मगर वो इन्हें तसल्ली देता वापस पाकिस्तान आ चुका था।
بھیا مجھے شاذیب سے ملنا ہے۔ وہ اٹھی تو اس کے لبوں سے سب سے پہلے یہ جملہ سن کر شاذیب کی رگیں تن گئی تھی۔ ابھی تو ڈاکٹر چیک اپ کر کے اس کو ریسٹ کرنے کا سجیسٹ کر کے گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے نورے؟ وہ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ شاذیب کے غصے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے ساکت نظریں اٹھا کر اپنے پاس کھڑے میشا اور افرا کو دیکھا تھا، جو خاموشی سے کھڑے پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ حالت دیکھی ہے تم نے؟ اپنے شخص کے لیے پاگل ہو رہی ہو جسے تمہاری پرواہ تک نہیں ہے، وہ تلخی سے بولا تھا۔ نورے نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھامتے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ ایک بار ملنا چاہتی ہو لے جائے نا، بے حد پیار سے بولتی وہ شاذیب کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر گئی تھی۔ یہ آخری بار ہے نورے، اس کے بعد تم دوبارہ شخص کی شکل بھی نہیں دیکھو گی۔ وہ نورے کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتا بولا تھا۔ تھینک یو بھیا۔ وہ جس ضبط کا مظاہرہ کر رہی تھی اسے دیکھتے افرا کی آنکھیں بھی نم پڑ گئی تھی۔ اس شخص کو بول دینا نورے دوبارہ ہمارے گھر کا رخ نہ کرے، ورنہ تمہارے آنسوں کا حساب اسے اپنے خون سے چٹکانا پڑے گا۔ میشا جو کب سے خاموش تھے بولنے پر آئے تو سب کو حیران کر دی۔ نورے سر ہلاتی نظریں پھیر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ کوئی بہت بڑا مذاق کر رہا ہے۔ وہ شاذیب سے مل کر تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ 15 منٹ ہے تمہارے پاس نورے، جو بھی بات کرنی ہے جلدی کر لینا، اس سے زیادہ میں انتظار نہیں کروں گا۔ شاذیب کی بات پر وہ سر ہلاتی گاڑی سے نکل گئی تھی۔ ہاتھوں میں شاذیب کا نکاح کا انویٹیشن موجود تھا۔ وہ اس کے اپارٹمنٹ آئی تھی، اسے امید تھی وہ یہاں موجود ہوگا۔ اپارٹمنٹ کے باہر پہنچتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجائی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچ کر اس کا دل کانپ رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا تھا۔ بیل رنگ کرتے وہ اپنے لب کاٹتی تھی۔ پہلی ہی بیل پر دروازہ شاذیب نے کھولا تھا۔ وہ اسے دیکھتا حیران ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نورے کو بازو سے پکڑ کر اپارٹمنٹ کے اندر کھینچتے سخت لہجے میں پوچھا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ لب تر کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی، جن میں اجنبیت کی ایک سرد لہر دکھائی دے رہی تھی۔ جو بھی بات ہے جلدی کرو، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ سینے پر بازو باندھتا سرد لہجے میں بولتا، یہ کیا ہے شاذیب؟ اس نے وہ کارڈ شاذیب کے سامنے کرتے تھوڑا غصے سے پوچھا تھا، جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے، یہ میرے نکاح کا انویٹیشن کارڈ۔ اس کے جواب پر وہ ساکت رہ گئی تھی۔ آپ تو مجھ سے محبت کرتے تھے نا، پھر کیوں کر رہے ہیں یہ شادی؟ وہ اس بار نرمی سے بولی تھی۔ محبت؟ کیا کبھی میں نے تم سے محبت کا اظہار کیا؟ کبھی نہیں، وہ زائد خان لہجے میں بولا تھا۔ نورے ساکت سے کھڑی یکٹک اسے دیکھ رہی تھی، جو اس کی محبت کا جنازہ نکال رہا تھا۔ محبت لفظ سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے، دوبارہ اپنی زبان پر یہ الفاظ مت لانا، آگ لگا دوں گا۔ وہ جبڑے بھینچ کر ہر الفاظ چبا چبا کر بولتا، اسے ہرگز بھی شاذیب خان نہیں لگا تھا۔ مت کریں یہ شادی شاذیب، میں شراکت داری برداشت نہیں کر پاؤں گی، وہ تڑپ کر بولتی۔ اس کی باتیں دل چیر رہی تھیں۔ وہ میرے بچپن کی مانگ ہے، تم اس کے بعد ہو۔ اگر تم خود اپنے منہ سے نکاح کے لیے نہ بولتی تو آج میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہ ہوتی۔ شاذیب اسپاٹ لہجے میں بنا اس کی جانب دیکھے اس کے دل کے ٹکڑے کر گیا تھا۔ تو کیوں کیا مجھ سے زبردستی نکاح؟ کیوں میرے باپ کے سر پر بندوق تان کر مجھ سے شادی کی؟ کیوں کی میری زندگی تباہ؟ جب تمہاری منگ موجود تھی تو کیوں بنایا مجھے اپنی بیوی؟ وہ اس کا کالر دبوچتی پھٹ پڑی تھی۔ شاذیب اسپاٹ نظروں سے اسے چیختے دیکھ رہا تھا۔ کیوں کیا میرے جذباتوں کا قتل؟ جب محبت نہیں تھی تو کیوں آئے میرے قریب؟ کیوں مجھ سے محبت کے جھوٹے دکھاوے کیے؟ کیوں کیا یہ سب؟ کیا قصور تھا میرا؟ اس نے چیخ کر زور سے اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ کئی آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے گال پر بہہ نکلے تھے۔ شاذیب نے بے ساختہ ہاتھ اٹھاتے اس کے آنسو پوچھنا چاہے تھے، جب وہ اس کا ہاتھ زور سے جھٹکتی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ بہت برا پچھتائیں گے، پل پل ترسیں گے میری شکل دیکھنے کو، وہ ذیل سے بولتی مسکرائی تھی۔ آپ بھی کیا یاد رکھیں گے شاذیب خان؟ میں نورے شاذیب خان آپ کو دوسری شادی کی اجازت دیتی ہوں۔ وہ سرخ بھیگی آنکھوں کو بے دردی سے صاف کرتی سرد لہجے میں بولی تھی۔ شاذیب خان بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، دوبارہ کبھی مجھ سے ملنے کی جرات بھی مت کیجیے گا۔ اگر سامنے آئے تو اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں گی، وہ انگلی اٹھا کر اسپاٹ انداز میں بولی تھی۔ ایڈوانس دوسرا نکاح مبارک شاذیب خان، وہ طنزیہ بولتی اس کے پتھر بنے وجود پر ایک نظر ڈالتی تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کی شادی کا سوچ کر سانس بند ہونے لگی تھی۔ اسے آج ایک بات سمجھ آ گئی تھی، وہ جتنا خوشیوں کے پیچھے بھاگتی تھی خوشیاں اتنا ہی اس سے دور بھاگتی تھی۔ شاذیب نے اس کے ارمانوں کا ہی نہیں اس کی امید کا قتل بھی کیا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا محبت اگر ظالم شفاق شخص سے ہو جائے تو زندگی رول دیتی ہے، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اس کی قصوروار وہ خود بھی تھی نا۔ اس نے کیوں شخص کو اچھا سمجھا؟ کیوں یہ جانے بوجھتے کہ وہ قاتل ہے اس سے محبت کی؟ کیوں اس کے اندر اچھائی دیکھنے کی کوشش کی؟ اب انجام تو بھگتنا ہی پڑا۔ وہ گھر واپس آتے بنا کسی بات کے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ شاذیب اس کے لیے شدید پریشان تھا۔ اسے ڈر تھا وہ جذباتوں میں بہہ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ آپ بیٹھے، میں اسے بات کر کے دیکھتی ہوں۔ افرا نے شاذیب کے ہاتھ کو تھامتے تسلی دی تھی، جس پر وہ سر ہلا گیا تھا۔ نور؟ وہ دروازہ نوک کرتی روم میں داخل ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں افرا کو نور بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھی دکھائی دی تھی۔ بھابھی کیا کوئی کام تھا آپ کو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا تھا۔ افرا کو اس کی آواز سے پتہ چل گیا تھا یقیناً وہ کافی دیر سے رو رہی ہے۔ نور، تمہیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے میرے بچے،
افرا کی بات پر وہ ہلکے سے ہنسی تھی، چند آنسو مزید اس کی سرخ آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ محبت رسوا کر دیتی ہے بھابھی، وہ لب کاٹتی بولی تھی۔ افرا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے نرمی سے سہلایا تھا۔ میں بہت عام سی لڑکی تھی، بس اتنی سی چاہ تھی کہ محبت مل جائے، کوئی ایسا شخص مل جائے جو میری بچپن کی ساری محرومیاں، دکھ، درد اور تکلیف مٹا دے، میری بکھری ذات کو خود میں سمیٹ لے۔ پر اس ایک خواہش نے اس شخص کے پیچھے مجھے اتنا رلایا کہ اب اپنا آپ محبت کے قابل نہیں لگتا۔ محبت اب مجھے بے معنی لگنے لگی ہے، یہ ایک ایسا ناسور ہے جو پل پل مجھے اذیت میں مبتلا کر رہا ہے۔ وہ سپاٹ نظروں سے چھپ کر دیکھنے کی چھت کی جانب دیکھتی بولی تھی، اس کی تکلیف اس کے لفظوں میں چھلک رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی ہوں نورے، نہیں آپ یا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا میری حالت۔ وہ افرا کی بات کاٹتی بولی تھی، آپ بس ایک کام کر دیں، شاہ زیب بھائی کو میرے کمرے میں بھیج دیں، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ افرا جانتی تھی وہ اس سے اب مزید بات نہیں کرنا چاہتی، تبھی وہ چلی گئی تھی۔ شاہ زیب افرا کے بتانے پر تیزی سے نورے کے پاس چلا آیا تھا، وہ ناک کرتا روم میں داخل ہوا تھا۔ نورے کو دیکھ کر وہ رک گیا تھا۔ بھیا مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دیں، میں شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ سرخ آنکھیں اور بکھرے بال، اس کی اجڑی حالت دیکھتے شاہ زیب نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا۔ بہن کی ایسی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے اس شخص سے، آپ صحیح کہتے ہیں، وہ شخص میرے قابل ہی نہیں ترسے گا میری شکل دیکھنے کے لیے، لیکن آپ اسے میرے بارے میں مت بتائیے گا، جس تکلیف سے میں گزری ہوں وہ بھی گزرے گا۔ وہ شاہ زیب سے دور ہٹتی اپنی آنکھوں سے گرم سیال بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی تھی، اچھا چپ ہو جاؤ نورے، تم پیکنگ کرو، میں تمہاری فلائٹ بک کرواتا ہوں، میں افرا کو بھیجتا ہوں، وہ تمہاری مدد کرواتی ہے، مگر اب ایک بھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے، اپنی حالت درست کرو، اس کو تمہارے رونے سے کوئی تکلیف نہیں ملے گی۔ شاہ زیب کی آخری بات اس کے زخموں پر نمک چھڑک گئی تھی۔ وہ ساری لاتی لب بیچ کر تیزی سے سوٹ کیس نکالتی اپنے کمرے میں اپنے کپڑے اس میں پھینکنے لگی تھی۔ شاہ زیب ایک گہری سانس خارج کرتا اس پر ایک نظر ڈالتا باہر نکل گیا تھا۔ نورے نے اس کے جاتے ہی زور سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا، یہ وہی کر رہی تھی جو اس کا دماغ بو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں رہی تو خود کے ساتھ زیادتی کرے گی، وہ ویسے بھی اس گھر سے بس اسے وحشت ہی محسوس ہوتی تھی، وہ بس جلد سے جلد یہاں سے کہیں دور جانا چاہتی تھی۔ سرخ جوڑے میں خود کو دیکھتے اس نے نفرت سے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی، دل میں شدید تکلیف اٹھ رہی تھی، وہ جسے بے ہوشی کی حالت میں چھوڑ آئی تھی، اس کا سوچ کر دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو میری گڑیا، آغا جان کی بات پر وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کی زندگی خراب مت کریں بابا، اس کی پہلے ہی ایک بیوی ہے۔ اچھا مجھے لگا کہ شازل کی مطلب بہن ہوگی ہے، لیکن وہ تو اس کی مانگ ہے بچپن کی، وہ اس کی صرف ملکوہا ہے، وہ پہلا حق تمہارا تھا اور ہمیشہ اس پر رہے گا۔ محب نے اسے پہلے ہی اس سے بات سے آگاہ کیا تھا، مزید فضول کچھ مت بولنا۔ آغا جان کی بات پر وہ ایک پل کو خاموش ہو گئی تھی۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے بابا، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے ساتھ۔ وہ نم آنکھوں سے دیکھتی بولی تھی، تم رہو گی اور تمہیں رہنا پڑے گا۔ وہ چٹانوں سی سختی سے بولے تھے، وہ دہل کر رہ گئی تھی، تم ایک بار مجھ سے سب کے سامنے شرمندہ کر چکی ہو، امید ہے اس بار اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھو گی۔ آغا جان کی بات نے دانین کے سارے احتجاج ختم کر دیے تھے۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ دل پر زور نہیں چلتا، آپ جیسا کہیں گی میں ویسا کروں گی بابا۔ وہ ہلکی مسکان کے ساتھ بولی تھی۔ آغا جان اس کے سر پر ہاتھ رکھتے باہر چلے گئے تھے۔ دانین کی آنکھوں کے سامنے چند دنوں پہلے کے منظر آئے تھے، جیسے وہ ریحان کے ساتھ ہاسپٹل گئی تھی، کیسے آغا جان زبردستی اسے واپس پاکستان لے آئے تھے تاکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری شازل کو دے سکے۔ وہ جس حال میں اس کے ساتھ آئی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ اس کے ذہن میں ریحان کو دیکھ کر بس ایک ہی خیال آیا تھا کہ اس کی موت کی وجہ وہ بننے والی تھی۔ زیادہ مت سوچو، جو تمہاری قسمت میں ہوگا وہ تمہیں ملے گا۔ ملائکہ کی بات سنتے ہی دانین کا دھیان اس کی طرف گیا تھا۔ بہت غلط ہو رہا ہے ملی، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لب بھیجتی نم آنکھوں سے بولی تھی، ہم جو چاہتے ہیں ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا دانین، زندگی کی تلخیوں کو ایکسپٹ کرنا سیکھو۔ وہ اس کے کندھے پر پڑا دوپٹہ صحیح کرتی سنجیدگی سے بولی تھی، آپ پر بابا کا اثر ہونے لگا ہے، اس کے جیسی کڑوی باتیں کرنے لگی ہیں۔ وہ ان کی جانب شکوہ کن نظروں سے دیکھتی بولی تھی، تم کیا چاہتی ہو دانین؟ میں کیا کہوں، شازل ریحان جیسا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ملائکہ نے اسے حقیقت سے آگاہ کیا تھا، اس کے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے ملی۔ وہ دھیرے سے مسکراتی اپنی انگلیاں منوڑنے لگی تھی۔ ملائکہ خاموش ہو گئی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ دانین کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مہمانوں کے آنے کی آوازیں اسے سنائی دینے لگی تھی، اس کا دل بے دھڑک انداز میں دھڑک رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا وہ آنکھیں کھولے اور یہ سب ایک خواب لگے۔ اتنا ٹائم گزر گیا ہے محب، شازل کا دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ گل نے پریشانی سے وقت دیکھتے کہا تھا، نکاح خوان کا وقت 2 بجے کا تھا اور اب 3:10 ہو چکے تھے، میں اسے کال کر کے تھک چکا ہوں، وہ کال پک نہیں کر رہا۔ محب خان نے پریشانی سے بتایا کہ سب مہمانوں میں چہم گئیاں ہونے لگی ہیں۔ محب، شازل کہاں ہے؟
लोग तरह तरह की बातें करने लगे हैं। फ़ौरन शाजिल को बुलाओ। आगा जान की गरजदार आवाज़ पर मुहिब खान लबीज गए थे। भाई साहब, इनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, आप खुद कोशिश कर ले। मुहिब खान ने सपाट लहजे में कहा था। बहुत लापरवाह है तुम्हारा बेटा मुहिब, वो शाजिल को कॉल मिलाते सर्द लहजे में बोले थे। ज़रूर कुछ हुआ होगा भाई साहब, शाजिल ऐसा नहीं है। वो गुल खान ने शाजिल की साइड ली थी। नहीं उठा रहा वो फ़ोन, वो गुस्से से बोले थे। मुहिब खान और गुल खान खामोशी खड़े थे। एक के बाद 2 घंटे गुजर चुके थे। कुछ लोग वापस भी जाने लगे थे। मेरी बेटी की रुसवाई का बदला मैं शाजिल से वसूल करूंगा, आगा जान उंगली उठाकर मुहिब खान से बोले थे, जो लब भीज गए थे। एक तरफ बड़ा भाई था, दूसरी तरफ वाहिद वाहिद छरफिरी औलाद। लोग बातें करते उठकर जाने लगे थे। आगा जान सर हाथों में गिराए सोफे पर ढह गए थे जब लोगों की चहमगोइयों में एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी थी। मैं दानीन से शादी करना चाहता हूँ। आगा जान ने सर उठाकर सामने देखा था। इसको देखकर वो फ़ौरन उठ खड़े हुए थे। इस वक्त वो जिस कैफियत में थे इसका मुकाबिल को बखूबी मालूम था। तभी इसने मौके का फ़ायदा उठाया था। वो तो कई दिनों से मौके की ताक में था जो उसे मिल चुका था। मुहिब मौलवी साहब को बुलाओ। उन्होंने मुहिब खान को आवाज़ दी थी। मुहिब खान ने फ़ौरन जाते ही मौलवी साहब को रोक लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है मिली। इतनी देर गुजर गई है। वो जालीदार दुपट्टे की ओंठ में बेड पर बैठी मलाइका को देखते बोली थी, डरने की ज़रूरत नहीं, तुम दरूद पाक पढ़ो, मैं भी बाहर होकर आती हूँ। मलाइका से तसल्ली देती बाहर निकल गई थी। जब गुल खान ने इसे सारी सूरत हाल का बताया था। कौन है वो लड़का, दिखने में कैसा है? मलाइका ने परेशानी से पूछा था। अच्छा खासा नौजवान है, यहाँ का नहीं लगता। गुल खान की बात पर वो सर हिला गई थी। तुम्हारे निकाह शादिल से नहीं किसी और से हो रहा है। मलाइका ने रूम में दाखिल होते दानीन के सर पर बम फोड़ा था। मैं किसी और से निकाह नहीं करना चाहती मिली, प्लीज़ ये शादी रोक दें। शाजिल के साथ मैं अपनी सज़ा समझ कर रह लेती, मगर किसी और के साथ ये मुमकिन नहीं। वो तड़प कर बोली थी, अब कुछ नहीं हो सकता दानीन, तुम्हारा बाप फैसला कर चुका है। बाहर एजाब व मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, सब इधर ही आ रहे हैं। अब ये तुम पर मुनहसर है, तुम क्या फ़ैसला करती हो। मलाइका की बात पर वो लब भीज कर रह गई थी, आंखें बेसाख्ता भीगने लगी थी। आगा जान जब मौलवी साहब और गवाहों के हमरा आए थे तब इसने एक नज़र अपने बाप पर डालते बिना कुछ सुने कबूल है कहते अपनी सारी ज़िंदगी एक अनजान शख्स के नाम कहती थी। सुन होती हथेलियाँ को आपस में मसलती वो खांसी इस तरह की कैफियत में लग रही थी। माथे पर ढेरों सलवटे, दिल में उठता जज्बों का तलातुम। वो आने वाले वक्त का सोचती शदीद घबरा रही थी। रूहान का सोचती आंखों के गोशे नम से हो गए थे, दिल में दर्द की टीसें उठ रही थी। तुम्हारा शौहर तुमसे मिलने आने वाला है दानीनी से मलाइका की धीमी आवाज़ सुनाई दी थी, जिस पर वो बेसाख्ता सर हिला गई थी। अपने हिस्से के खसारे का सोच कर दिमाग की रगें फटने वाली थी। वो खड़ी होती चंद कदम उठाती खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई थी। दरवाजे की जानिब से रुख फेरने का मकसद मतलूबा आने वाले शख्स का सामना करने से कतराना था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसकी हथेलियाँ भीग गई थी, धड़कनें खौफ से मज़ीद बढ़ गई थी, माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी। भारी कदमों को अपने करीब महसूस करके वो अपने लहंगे को मुट्ठियों में भीज गई थी। मुकाबिल की गहरी गर्म सांसें अपने गर्दन पर महसूस करती वो सख्ती से आंखें मीच गई थी। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी हालत का फ़ायदा उठाकर मुझसे दूर भागोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार थी। तुम्हारा पीछा तो मैं मौत तक नहीं छोड़ूंगा। जानी पहचानी आवाज़ सुनते इसने बेयकीनी से आंखें खोलकर झटके से पीछे मुड़ते रूहान को देखा था, जो उसके चेहरे को सपाट नज़रों से देख रहा था। दानीन ने बेयकीनी की कैफियत में अपना हाथ इसके गाल पर धीरे से रखा था। इसको महसूस करते दानीन ने कांपती सांस खारिज की थी। इसकी नरम उंगलियों का ठंडा लम्स महसूस करके भी वो बिना तासुर दिए खड़ा रहा था। तुम इस रूप में जिस कदर खूबसूरत लग रही हो, इसकी तारीफ़ मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। पता है क्यों? वो इसके दोनों जानिब बाजू टिकाते इसके चेहरे पर झुका था। दानीन की आंखें में अभी तक बेयकीनी थी, क्योंकि तुम्हारा ये सजा सवरा रूप मेरे लिए नहीं है। वो ज़ोर से दाएं जानिब मौजूद दीवार पर हाथ मारता इसके कान के करीब फंकारा था। रूहान, इसके मुंह से कांपती आवाज़ में सरगोशी निकली थी, डोंट, दोबारा मेरा नाम मत लेना। वो सर तरीन लहजे में दाड़ा था। गुस्सा, शिद्दत और इसकी बेवफाई सोचकर दिमाग की शरेआनें फटने वाली थी। दानीन के चेहरे पर गहरे साए लहराए थे, आंखें नमकीन पानी से भरने लगी थी। इससे अपने सुर्ख लब काटते इसने अपनी आंखें शर्मिंदगी से झुका ली थी। आप मुझे समझ नहीं पाएंगे। वो आंखें मीच कर खोलती, हिम्मत जमा करती रूहान की जाने देखती दुखी लहजे में बोली थी, समझाओ मुझे। तुम्हें शुरू से पता था तुम किसी और की मंगेतर हो, फिर भी तुमने मेरे जज्बातों से खेला। फिर जब मैं मुकम्मल तौर पर तुम्हारे पीछे पागल हो गया तो तुम मुझे छोड़कर यहाँ भागी चली आई। वो सुर्ख आंखों से धीमी आवाज़ में ज़हरखान लहजे में पंकारा था, ये सच नहीं है वो बर्बारी, यही हकीकत है दानीन बीबी। लेकिन एक बात अपने इस खाली दिमाग में बिठा लो, तुम्हारा पीछा मैं अपनी मौत तक नहीं छोड़ूंगा। वो उसके माथे पर उंगलियां
ٹکاتا بولا تھا۔ اس کے میک اپ سے سجے حسین چہرے کو دیکھ کر اسے شدید تپ چڑھ رہی تھی۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں لیتا وہ بنا لحاظ کیے اسے کھینچتا واش روم میں لے گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں روحان، وہ دبا دبا سا چیخی تھی۔ روحان نے اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے اس شاور چلا دیا تھا۔ ٹھنڈا پانی محسوس کرتی وہ سن پڑ گئی تھی۔ وہ ہوش میں آتی شاور سے باہر نکلنے لگی تھی جب روحان نے اسے کھینچتے واپس اندر کرتے اس کو مضبوطی سے کمر سے تھامتے اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ روحان پلیز اب کچھ مت بولنا۔ وہ اس کے سرخ لپسٹک سے سر بھیگے ہونٹوں کو اپنی انگلی ٹکاتا بھاری آواز میں بولا تھا۔ دانین اس کے گرم لمس پر خاموش ہو گئی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھاتے روحان کو دیکھا تھا جس نے اپنا دوسرا ہاتھ استعمال کر کے اس کے ماتھے پر لگا ٹیکا کھینچ کر اتارا تھا۔ دانین کے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی جسے اگنور کرتے روحان نے اس کا بھاری کامدار دوپٹہ اتارتے شاور سے باہر زمین پر پھینک دیا تھا۔ ایسا مت کرے پلیز، وہ دوپٹے سے بے نیاز اپنے بھیگے کانپتے وجود کے گرد بازو باندھتے کانپتی آواز میں بولی تھی۔ مجھ پر یقین نہیں؟ اس نے سرد آواز میں پوچھا تھا۔ دانین نے اپنے لب کاٹے بے ساختہ سر ہاں میں ہلایا تھا۔ روحان نے اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں اپنی پیشانی سے دور کرتے شاور بند کر دیا تھا جبکہ اسی دوران دانین کو اس نے اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اسے شاور سے باہر نکالتے اسے شیشے کے سامنے لاتے روحان نے اسے کمر سے تھام کر کاؤنٹر پر بٹھایا تھا۔ دانین کے منہ سے بے ساختہ ہلکی سی چیخ نکلی تھی جسے اگنور کرتے روحان نے اس کے بھیگے چہرے پر چپکے بالوں کو نرمی سے پیچھے کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ روحان کے مردانہ ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے اس کی دھڑکنیں پاگل ہونے کو تھی۔ وہ بری طرح گھبرائی پیچھے کو ہٹی تھی جب اچانک روحان نے اس کی کمر میں بازو ڈالتے اسے دوبارہ اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ مجھ سے دور جانے کی کوشش تو کیا خیال بھی اپنے ذہن میں مت لانا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ پاگل ہوں میں، روحان نے اس کی کانچ سی آنکھوں میں دیکھتے کہا تھا۔ دانین نے بے ساختہ اپنے سرخ ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا دیا تھا۔ روحان کی نظریں بھیگی ہوئی اس کے ہونٹوں کی جانب گئی تھی جو دیکھنے میں انتہائی نازک اور نرم لگ رہے تھے۔ روحان نے بے ساختہ اپنا انگوٹھا اٹھاتے اس کے ہونٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کو نرمی سے مٹایا تھا۔ لپسٹک کے گال پر پھیل سی گئی تھی۔ شرمندگی سے دانین کے گالوں پر گلال سا بکھر گیا تھا۔ آنکھوں میں حیا سے سمٹ آئی تھی۔ اس نے جھکے چہرے اور لرزتی پلکوں کو دیکھتے روحان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس نے دانین کے گرد کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ جھٹکے سے اوپر اٹھاتے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ دانین نے بے ساختہ اپنا سر ہلایا تھا۔ گڈ، مجھ سے ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ اس کے گلابی گالوں کو انگوٹھے سے سہلاتا لب بھیج کر بولا تھا۔ آپ جائیں پلیز۔ دانین گھبراتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور ہٹاتے کہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر محسوس کرتے اس کی سانس سوکھ گئی تھی۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات آئے تھے۔ اس کے پل میں بدلتے تاثرات اور جذبات کو دیکھتی وہ بے چین سی ہو گئی تھی۔ پلیز آئی ایم سوری، وہ لرزتی پلکیں کپاتے ہونٹ اور کانپتی آواز میں بولی تھی۔ مجھے خود سے دور کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اس نے سخت آواز میں کراتے دانین کے گلے میں پہنے بھاری سیٹ کی ڈوری کو زور سے کھینچتے توڑ دیا تھا۔ اپنی گردن پر جلن محسوس کرتے اس نے شکوہ کن نظروں سے روحان کو دیکھا تھا۔ آنکھوں کے گوشے نرم پڑ گئے تھے۔ کیوں میرے دماغ کو خراب کر رہی ہو جب جانتی ہو اس وقت میں کچھ سننے سمجھنے کی حالت میں نہیں ہوں؟ وہ اس کی نم پلکوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوتا گمگیر آواز میں بولا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے وہ نرم پڑنے لگا تھا مگر اس کا دھوکہ بار بار ذہن میں آتے ہی اس کے دماغ کے کو شارٹ کر رہا تھا۔ روحان کا لمس محسوس کرتی وہ خود میں سمٹ سی گئی تھی۔ آپ اگر میری جگہ ہوتے تو یقیناً میں نے جیسا کیا ہے ویسا ہی کرتے۔ اس نے روحان کا ہاتھ تھامتے نرمی سے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ میں چاہتا تھا ہماری شادی دھوم دھام سے ہو، یہ نہ کہ ایسے جب تم کسی اور کے لیے سجی سوری ہو۔ وہ تکلیف سے بولا تھا۔ اس نے دانین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا تھا۔ اور میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔